ख्वाबों کی ایک بستی تھی، ایک لڑکی اس میں رہتی تھی، اپنے گھر کے آنگن میں کچھ سپنے بغیا کرتی تھی، اپنے کمرے کی کھڑکی میں بوندوں سے کھیلا کرتی تھی، سب کے سامنے ہنستی تھی، چھپ چھپ کے رویا کرتی تھی، چاند کو کہیں دیر تک گھورا کرتی تھی، پھر خود سے باتیں کرتی تھی، دیکھنے والی سب آنکھوں کو کانچ کی گڑیا لگتی تھی، ٹوٹ گئی تو سب نے جانا وہ پگلی پیار کسی سے کرتی تھی، ہماری ذات کو ٹھوکروں کی زد میں دے گیا وہ شخص جس کو چاہا ہم نے بے حساب تھا، مشی یار جلدی سے اٹھ جا آج انٹرویو کے لیے ہاسپٹل جانا تھا، میرب مشال کو اٹھاتے ہوئے بولی او مائی گاڈ تم میرا ڈریس نکالو میں 2 منٹ میں فریش ہو کے آئی مشال نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا اور واش روم میں گھس گئی تھوڑی ہی دیر بعد میرب دوبارہ تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، میرب نے اسے دیکھتے ہی ماشاءاللہ پڑھا بلاشبہ مشال خوبصورتی میں کمال تھی، انتہا کی کشش تھی اس میں جو دوسرے کو فورا اس کی طرف متوجہ کرتی تھی، مشی وہ تو تجھے دیکھتے ہی رکھ لیں گے، اب بھلا اتنی قابل اور خوبصورت سرجن کو بھلا کون نہ رکھے گا، میرب کے اس طرح کے بڑی یہ پر مشال جھینک سی گئی اور بولی چلو جلدی حیدر آوازیں دے رہا ہے، اسے بھی تو آفس جانا ہے، دونوں باہر گئیں تو حیدر گاڑی کے پاس کھڑا ان کا ویٹ کر رہا تھا، وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تو حیدر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گھر باہر لاتے ہاسپٹل والے روڈ پر ڈال دی، کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل کے سامنے ان کو اتارتا ہوا بولا فری ہو جاؤ تو کال کرنا میں پک کر لوں گا، دونوں کو ٹھیک ہے اب تم جاؤ آفس سے لیٹ ہو رہے ہو ہم فری ہو کے کال کر دے گی، میرب نے کہا اوکے ٹھیک ہے تم دونوں اپنا خیال رکھنا، حیدر نے کہا اور آفس چلا گیا، دونوں نے ریسیپشن پر جا کر آپ بڑی یہ آنے کی وجہ بتا تو ریسیپشن پر کھڑی نرس بولی جی بالکل مجھے پتا ہے، آپ یہاں سے رائٹ سائڈ چلی جائیں آفس میں ڈاکٹرز ہوں گے ان سے مل لیجئے، جی ٹھیک انہوں نے کہ اور آگے بڑھ گئی جدھر نرس نے کہا تھا، وہ ابھی رائٹ سائڈ ٹرن ہی ہوئی جب سامنے سے آتے ڈاکٹر کو دیکھ کر ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے، وہ وہیں ساکت کھڑی ڈاکٹر کو دیکھے جا رہی تھی، ڈاکٹر ریحان نے جب انہیں اس طرح کھڑے دیکھا تو ان کی طرف آ گئے اور انہیں دیکھتے ہی بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا ارے میرب آپ یہاں پا، ان کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی، جی انٹرویو تھا ادھر آج ہمارا، میرب نے کہا جب کہ مشال ایسے کھڑی تھی جیسے اگر وہ ذرا سا بھی ہلی تو گر جائے گی، میرب کا سارا دھیان مشال کی طرف تھا، وہ اچھا اچھا آئیے اندر چلیں ارحم آپریشن میں بھی ہے، تھوڑا ویٹ کریں آپ لوگ میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں، ابھی آ جاتے ہم، ڈاکٹر ریحان ان کو آفس میں بٹھا کر خود چلے گئے تو میرب نے مشال کی طرف دیکھا جس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی، ایسے جیسے کسی نے دودھ میں ایک دم ہلدی ملا دی ہو، مشال تم ٹھیک ہو؟ میرب نے اس سے پوچھا تو وہ بولی نہیں میر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کپاہٹ تھی، کول ڈاؤن مشی تجھے ریحان نے نہیں پہچانا نہ تو ارحم کو بھی پتہ نہیں چلے گا، جو وہ پوچھے بتاتی جانا، گھبرانا نہیں کو یہ پانی پی لو، اس نے ٹیبل پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اسے دیا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی، اسی وقت باہر سے قدموں کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی دروازے کھلا سوری ڈاکٹر میرب میں آپریشن میں بھی تھا جس کی وجہ سے آپ کو ویٹ کر الف پڑا، کیسی ہیں آپ کہاں غائب ہو گئی ہوتی آپ، ڈاکٹر ارحم نے اپنی مخصوص چیر پر بیٹھتے ہوئے کہا ایم فائن کھے نہیں بس ہاؤس جاب میں بزی، اور اس سے پہلے سٹڈی میں آپ کیسے ہیں؟ میرب نے کہا الحمدللہ بالکل فٹ، ڈاکٹر ارحم کے کہنے پر آج تلخ سی مسکراہٹ میرب کے چہرے پر اپنی جھلک دکھا غائب ہو گئی، ڈاکٹر ارحم اس مسکراہٹ کے پس منظر سے اچھی طرح واقف تھے، ایک دم ہی ان کے چہرے پر انجانا سا درد دوڑ گیا جسے انہوں کمال مہارت سے چھپایا تھا، اور میرب کے ساتھ بیٹھی مشال کو دیکھتے ہوئے بولے ان کی تعریف ڈاکٹر مشال ہیں، یہ میرب نے کہا آپ کی ریلیٹیو ہیں؟ ڈاکٹر ریحان جو اب تک خاموش بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا جی ریلیٹیو ہیں، میرب کے بتانے پر ڈاکٹر ارحم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں کل سے جوائن کر لیں، ایکچوئلی مجھے ذرا ضروری کام سے جانا ہے، کل ملتے ہیں پھر انشاءاللہ، ڈاکٹر ارحم کے اٹطرح کہنے پر ڈاکٹر ریحان نے بے ساختہ ان کی طرف کی دیکھا، ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ ڈاکٹر ارحم کو کون سا ضروری کام ہے، ٹھیک ہے میرب اور مشال نے کیا اور آفس باہر آ کر حیدر کو فون کر دیا، 15 منٹ بعد حیدر انہیں لینے آ گیا اور وہ اس کے ساتھ گھر چلی گئی، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، گھر آتے ہی مشال اپنے کمرے میں چلی گئی، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن آج تک جائے گئی، یہ زندگی نے کس موڑ پر دوبارہ لا کھڑا کیا تھا جسے وہ مشکل سے تھوڑا بھلانے میں کامیاب ہوئے تھی، وہ پھر سامنے آ گیا تھا، وہ بیٹ پا گر کی پھوٹ پھوٹ کے رو دی، ماضی اس کے سامنے کسی اسلحے کی طرح من کھولے الف کھڑا ہوا تو جس نے اس کے زخم دوبارہ سے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے، وہ بھلا اپنا ماضی کیسے بھلا سکتی تھی جس نے اسے اگر خوشیاں دی تھیں تو دکھ بھی کمال دیے تھے جو اس کی زندگی کا ناسور بن گئے تھے،
اس کا شیشے جیسے دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس کا بستر کانٹوں کا بنا دیا تھا۔ نیندیں اس کی چھن گئیں۔ آج پھر اس کے زخم ادھر گئے تھے اور اسے پھر ماضی میں لے گئے۔ ماضی۔ مشی مشی اٹھ جا، میں تجھے کتنی دیر سے اٹھا رہی ہوں۔ کیا یونیورسٹی نہیں جانا؟ آج فرسٹ سے ڈے ہے اور تو آج ہی لیٹ کروا کے چھوڑے گی؟ میں اکیلی یوں ہی جلی جاؤں گی اگر اب تو نہ اٹھی تو میرے اسے کافی دیر سے اٹھا رہی تھی۔ اب کی بار غصے سے بولی، خبردار جو اکیلی گت تو تمہاری جان نکال دوں گی۔ آ رہی ہوں میں۔ مشال تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی اور واش روم میں گھس گئی۔ اسے پتا تھا اگر اب وہ لیٹی رہی تو وہ اکیلی چلی جائے گی۔ شاور لینے کے بعد اب وہ ڈریسن کے سامنے کھڑی بال سیٹ کر رہی تو تقریباً 10 منٹ بعد وہ ریڈی ہو کے ڈائننگ روم میں چلی گئی جہاں سارے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی سارے ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کر کے جیسے ہی وہ اٹھنے لگے تو ان کے ابی جان فراز احمد نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور بولے، ماشاءاللہ آج میری بیٹیاں یوں نہیں جانے لگی۔ بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا۔ آج کے معاشرے میں لوگوں نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رکھا ہے، لیکن تم دونوں میرا فخر اور مان ہو۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں مجھے، پر بیٹا پھر بھی اپنا دھیان رکھنا، کیونکہ اس معاشرے میں جگہ جگہ انسانی صورت لیے نوچنے کو بیٹھے وہ لے کے چھہ دیتی ہیں۔ فراز احمد چپ ہوئے تو ان دونوں نے ان کے پاس آ کر اپنی بانہیں ان کے گلے میں ڈال دیں اور بولے، ابی جان آپ جو بھی کہنا چاہتے ہم اچھی طرح سمجھ گئی ہیں، ہم آپ کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دے گی۔ اور دونوں نے اپنے ابی جان کے رخسار چوم لیے۔ ان کے اس پیارے سے انداز پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے بعد دونوں حیدر کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی۔ حیدر نے یونیورسٹی کے سامنے گاڑی پارک کی تو ایکسائٹمنٹ دونوں میں جلدی سے گاڑی سے نیچے اترے۔ ان کے اس انداز پر ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے دو لڑکوں میں سے ایک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ انہیں حیران ان کی ڈریسنگ نے کیا تھا۔ انہوں نے اب تک جتنی لڑکیوں کو ادھر سے گزرتے دیکھا سب کی ڈریسنگ جینز شرٹ وغیرہ میں تھی، جبکہ ان ڈاؤن نے پنک اور وائٹ کلر میں پاؤں جو چھوٹی سیم فرانس پہن رکھی تھیں اور دوپٹہ دونوں نے ہی حجاب کی صورت لیا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ سب میں منفرد لگی تھی۔ میرے کو اپنے آس پاس نظروں کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر کھڑے دونوں لڑکوں پر نظر پڑی جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ ان دونوں نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ میرے کو وہ دونوں بالکل اچھے نہیں لگے۔ وہ حیدر کو خدا حافظ کہتے یونیورسٹی میں داخل ہو گئیں اور اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ کلاس میں داخل ہوئیں تو میرے کو وہی دونوں لڑکے نظر آئے جو پارکنگ میں کھڑے تھے۔ اس کے چہرے کے زاویہ پھر بگڑ گئے۔ مشال جو اسے ہی دیکھ رہی تھی بولی، کیا ہوا امیر؟ کچھ نہیں ہوا، اس نے کہا اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تب ہی سر بھی کلاس میں آ گئے۔ انہوں نے لیکچر دینے سے پہلے ان سب کا انٹروڈکشن لیا تھا۔ جب ان دونوں نے اپنے نام بتائے تو ان سے پیچھے بیٹھے انہی دونوں لڑکوں میں سے ایک بولا، واؤ نائس نیمز۔ ان کے اپنی طرح ہی ان کے اس کمپلیمنٹ پر میرے تلملا کے رہ گئی جب مشال اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی۔ جب ان دونوں لڑکوں نے اپنے نام بتائے تو میرب فوراً بولی، نام تو اچھے ہیں مگر حرکتیں اچھی نہیں میرب، اور چپ رہ جائے کہا لکھا تھا۔ اس کے اس کمپلیمنٹ پر ریحان نامی لڑکے کے چہرے پر تو مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ دوسرے لڑکے نے خاصے غصے سے اسے دیکھا تھا، مگر ادھر کس کو پرواہ۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے گھر آئے تو افشا بیگم نے ان سے پوچھا، کیسا رہا یونی کا پہلا دن؟ بہت اچھا اماں جان، وہ دونوں ان کے کندھے پر جھول گئی۔ واہ اللہ جی تیرا شکر ہے، انہیں اچھا تو لگا یونی کا پہلا دن، ورنہ مجھے یاد ہے جب کالج ایڈمیشن لینا تھا تو کتنا خوار کیا تم دونوں نے حیدر کو۔ افشا بیگم کے اس طرح کہنے پر وہ دونوں کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ واہ اماں جان آپ کی بیٹیاں بھی تو خاص ہیں، پھر خاص چیزیں ہی اچھی لگے گی نا؟ ہاں ہاں جانتی ہوں خاص بھی ہیں مگر نخرے والی زیادہ ہیں، انہوں نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ دونوں پھر بے ساختہ ہنس دی تھی۔ افشا بیگم کچن میں گئیں تو وہ دونوں بھی اٹھ کر اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئیں۔ کمرے میں آ کر مشال میرب سے بولی، میر میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، میں ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ اس کے انداز پر میرب ہنستے ہوئے بولی، اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ ابھی جان کا خواب تھا کہ ہم دونوں ڈاکٹر بنے، ورنہ تم کب مانتی تھی کہ ڈاکٹر بنو؟ تم تو کھتی تھی اتنی ٹف سٹڈی مجھ سے نہیں ہوتی، اور اب کیسے کہہ رہی ہو میر میں ڈاکٹر بن جاؤں گی؟ میرب نے اس کی نقل اتاری تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی اور بولی، ماں ڈیئر سسٹر انسان کی خواہشات چینج ہوتی رہتی ہیں، اس وقت ابھی جان کی خواہش پر یہ سٹڈی سٹارٹ کی، اب میری اپنی خواہش بھی ہے، اور دیکھنا ایک دن میرے نام کے ساتھ لگے گا ڈاکٹر مشال ایک قابل سرجن۔ اس کی بات سن کر میرب مسکرا دی اور بولی، چلے مستقبل کی ڈاکٹر مشال صاحبہ باہر امی جان بلا رہی ہیں، اٹھے اور دفع ہوئے باہر۔ او مائی گاڈ، مستقبل کی ڈاکٹر کی اتنی انسلٹ ٹھہرو میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں، مشال کہتے ساتھ ہی میرب کی طرف بڑھی۔ میرب نے مشال کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو دروازے کی طرف بھاگی اور بولی، مشی جب تو ڈاکٹر بن جائے گی نہ تو میں اتنی ہی عزت سے تجھے بلاؤں گی جتنی عزت سے ابھی بلایا ہے، اور تیزی سے باہر نکل گئی تو سامنے سے ان کو بلانے کے لیے آتی افشا بیگم سے ٹکرا گئی۔ آپ لڑکیوں کچھ تو عقل کرو، اتنی پڑی ہو گئی ہو مگر عقل چھوڑ کے بھی نہیں گزری کو دیکھ کے بھلا کہے گا کہ یہ یونیورسٹی کی سپورٹس ہے۔
افشا بیگم نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنستی ہوئی لان میں چلی گئی۔ ان لڑکیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، افشا بیگم وہیں لاونج میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میرب کمرے میں آ تو مشال کو ابھی تک سوئے دیکھ کر شدید غصہ آیا، وہ پہلے بھی اس کو اٹھا کے گئی تھی۔ سارے گھر والے ہی اس کی نیند سے تنگ تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس پاس سے کمبل کھینچا، دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ مشال نے تکیوں کو اپنی جگہ جوڑ کے اوپر کمبل کروایا ہوا تھا، اور اسی وقت کمرے میں مشال کی زندگی سے بھرپور ہنسی گونجی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو مشال تیار ہو کر واش روم کے پاس کھڑی تھی۔ مس میرب فراز احمد، اب آپ کو ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم ایک آواز پر جایا کرے گی۔ میں دیکھتی ہوں ایسا کب تک ہوتا ہے، چلو اب جلدی سے ناشتہ کر لو ورنہ ہے در کا تم نے پتا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ اسے کہنے کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ ایک تو یہ حیدر کے بچے نے دماغ کھایا ہوا ہے۔ مشال بڑبڑاتے ہوئے ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ حیدر ان کو یونیورسٹی کے سامنے اتار کر خود چلا گیا۔ وہ دونوں کلاس میں گئی تو ارحم اور ریحان کو دیکھ کر میرب کے چہرے کی زاویے بگڑ گئے۔ سر ہاشم کلاس سے گئے تو میرب نے ثنا کو بلانے کے لیے پیچھے دیکھا تو ریحان پر نظر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہنا اونچی حرکتیں اس نے منہ میں بڑبڑایا، مگر اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ارحم اور ریحان تک بآسانی پہنچ گئی۔ ارحم نے اسے آواز دی، مس میرب ایک منٹ بات سنیں۔ جی فرمائیں کیا بات ہے؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ارحم بھی اس کی چئی کے پاس آ گیا۔ دیکھیے مس، آپ نے کل بھی کہا تھا کہ حرکتیں اچھی نہیں، آپ نے آج بھی ابھی کہا ہے اونچی حرکتیں۔ آپ نے ہماری ایسی کون سی ایسی حرکتیں دیکھیں جو آپ بار بار ایسا کہہ رہی ہیں؟ ارحم کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ میری زبان ہے، میں جو مرضی بولوں۔ میرب نے بھی آگے ترقی سے جواب دیا، ویسے اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے توجہ حاصل کرنے کا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا، واٹ کیا بکواس کی ہے آپ نے مسٹر ارحم؟ اگر ساری دنیا کے لڑکے بھی ختم ہو جائیں تو پھر بھی آپ سے بات کرنا تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میرب تلملا کے بولی، اف اتنی انسلٹ، وہ بھی سب کے سامنے۔ ارحم تلملا کر رہ گیا۔ آف و میرب چلو یہاں سے فضول بحث کی جا رہی ہو۔ مشال جو اب تک خاموش کھڑی تھی اسے کھینچ کر بولی، نہیں میں کبھی نہیں جاؤں گی جب تک سبق نہ سکھا لو۔ میرب اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے پھر کھڑی رہو، میں ابھی جان کو بتاؤں گی کہ آج تم نے اس طرح لڑائی کی۔ مشال اب کی بار غصے سے بولی، اوکے ٹھیک ہے میں لڑائی نہیں کرتی، مگر تم ابھی جان کو نہیں بتانا۔ میرب ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر ارحم اور ریحان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ وہ دیکھو وہ ہنس رہے ہیں، میری بات پا۔ میرب بچوں کے سے انداز میں مشال سے بولی، اوہ دفاع کرو، فضول لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ مشال اسے لے کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ تم دونوں سے تو اچھی طرح نپٹوں گی، میرب نے دل ہی دل میں کہا اور اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ریحان ارحم کے کمرے میں آیا تو ارحم گمسم بیٹھا تھا۔ خیریت ہے؟ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ ریحان اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ارحم نے کہا، اس لڑاکا بلی کے بارے تو نہیں سوچ رہا تھا؟ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، اس لڑکی کو دفع کرو، اسے سوچتی ہے میری جوتی۔ ارحم نے بھڑکتے ہوئے کہا، توبہ اتنی بھی بری نہیں ہے کہ تیری جوتی سوچے گی۔ ریحان نے اس کے بھڑکنے پر ہنستے ہوئے کہا، بس یار مجھے لڑکیوں سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ ارحم بولا۔ اسی وقت زونائشہ کمرے میں کولڈ ڈرنک اور اسنیکس کے آس۔ زونائشہ ارحم کی چھوٹی بہن تھی، ریحان کو بھی وہ بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی اور ریحان بھی ابھی اسے بہنوں کا مقام دیتا تھا۔ یہ زونی لڑکی نہیں ہے، ریحان ارحم کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ میری بہن ہے۔ ارحم جھنجھلا کر بولا، لیکن وہ بھی ایک لڑکی ہے یا لڑکا نہیں؟ ریحان بولا، یہ کیا بحث کرنے لگے ہوئے ہیں، یہ کھائیں میں جا رہی ہوں۔ زونائشہ بولتے ہوئے چلی گئی۔ اچھا یار یہ بتا، اگر تجھے محبت ہو گئی تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں میں اس محبت پر بالکل یقین نہیں رکھتا، محبت کسی سے نہیں خود سے کی جاتی ہے۔ ارحم کے اس طرح کہنے پر ریحان حیران رہ گیا اور بولا، واہ جی واہ، تیری تو نئی فلسفی ہے، جب تجھے محبت ہوئی نہ پھر پوچھوں گا کہ محبت خود سے کی جاتی ہے یا دوسرے سے، ریحان نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرب اور مشال لان میں بیٹھی تھی۔ جب مشال میرب سے بولی، میر آج تم نے میں نے فضول میں اتنی لڑائی کی ہے، ارحم سے مجھ سے اپنی انسلٹ برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، کس طرح تھا؟ دیکھ میر، اگر تم نے آئندہ اس طرح کسی سے لڑائی کی تو میں سچ میں ابھی جان کو بتا دوں گی۔ میر کے اس طرح کہنے پر مشال اسے گھورتے ہوئے بولی، اوکے ٹھیک ہے نہیں لڑتی، کسی نے اگر دوبارہ اس طرح کہا تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ میرب کہتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اب اس لڑکی کو سمجھانا تو اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے۔ مشال سر پکڑتے ادھر ہی بیٹھی رہ گئی۔ مشال، وہ کیفے چلے؟ میر نے مشال سے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، مشال نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں دروازے سے نکلنے لگی تھی۔ جب اندر داخل ہوتے ارحم سے مشال ٹکرا گئی۔ ایک دم اس کا سر گھوم گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک پل کو تو وہ ہل بھی نہ سکی۔ ارحم نے جھنجھلاتے ہوئے اس سے پیچھے کیا اور بولا، مشال صاحبہ، ٹکرے مارنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو دیواروں سے مارے، انسانوں سے کیوں مار رہی ہے؟
وہ بولتے ہوئے ایک دم رکا کیونکہ مشال نیچے بیٹھ گئی تھی۔ میرب تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور بولی مشال تو ٹھیک تو ہے؟ نہیں میرب، میرا سر چکرا رہا ہے۔ مشال اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی اٹھو یہاں سے اور چیئر پر بیٹھو۔ میرے رب نے اسے اٹھایا اور چیئر پر بیٹھا دیا۔ سوری مشال، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے، میں ہی تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ ارحم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ مشال سے بولا ہوا تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے مسٹر ارحم۔ میرب ارحم سے تنزیہ بولی اٹس اوکے میں ٹھیک ہوں۔ اب اس سے پہلے گئے ارحم کوئی جواب دیتا مشال بول پڑی ارحم ریحان کے ساتھ یونیورسٹی گراونڈ چلا گیا۔ میرب کل کیا دن ہے اور کیا ڈیٹ ہے؟ مشال ایسی آوازیں دیتی ہوئی بولی میرب جو کل کے لیے ڈریس نکال رہی تھی اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی کل؟ ہاں یاد آیا، ہفتہ ہے اور 11 اپریل ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کچھ یاد کرو نہ، کل کیا ہے؟ اس نے سسپنس پھیلایا۔ افو مجھے نہیں یاد آ رہا کل کیا ہے، تم ہی بتا دو، میرب نے سوچتے ہوئے کہا۔ میر تو اتنی بھلکڑ کب سے ہو گئی، تجھے اپنا برتھ ڈے ہی یاد نہیں؟ مشال نے حیرت سے کہا واہ یار، سچ میں واقعی بھول گئی تھی۔ میرب سر پہ ہاتھ مار کر بولی اور ہاں کل ہمیں 1 سال مکمل ہو جائے گا یونیورسٹی میں۔ مشال نے کہا ارے تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے میرب کو اداس دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ آپ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے میری، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں اگلا سانس لے سکوں گی یا نہیں۔ میرب نے اداسی سے کہا اوہ میر تو اتنی خوفناک باتیں کر رہی ہے، ہم نے ایک ساتھ ہی رہنا ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالی تجھے صحت و تندرستی والی اور خوشیوں والی زندگی دے۔ چلو داسی چھوڑو، بولو میں چائے بنانے لگی ہوں، آؤ مل کر لان میں پیتے ہیں۔ مشال نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ان کی یونیورسٹی کا پہلا سال مکمل ہو چکا تھا۔ کل میرب کی برتھ ڈے بھی تھی جو مشال نے کلاس میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور سب نے اسے سرپرائز دینے کا پلان کیا تھا۔ مشال نے دوسرے دن اسے زبردستی مہندی کلر میں بہت پیاری سمپل سی فراق پہننے کے لیے کہا تھا جو اس کے ضد کرنے پر میرب نے پہن لی تھی۔ مشال نے خود بھی ویسی ہی فراق پہنی تھی تاکہ وہ کوئی اور سوال نہ کرے۔ میرب پا وہ فراق بہت خوبصورت لگتی تھی۔ صبح سب نے اسے گھر میں بھی برتھ ڈے وش کیا تھا اور گفت بھی دیے تھے مگر وہ پھر بھی اداس تھی۔ میرے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا سب کو دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ ساری ہیں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب نے بہت پیاری سٹائلش سی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ ارے خیریت ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، ثنا نے مانی خیزی سے کہا۔ ارے پھر بھی کچھ تو بتاؤ کیا ہونا ہے آج؟ میرب نے دوبارہ پوچھا کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ فری پیریڈ میں کیفے چلیں گے، پھر پتہ چل جائے گا، انہوں نے کہا۔ اوکے پتہ چل جائے گا، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ فری پیریڈ میں جب مشال اسے لے کر کیفے گئی تو وہ حیران ہی رہ گئی کیونکہ سب پہلے ہی وہاں موجود تھیں اور اسے دیکھتے ہی کورس میں بولی تھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ سب ایک ٹیبل کے گرد کھڑی تھیں جس پر ایک بہت ہی خوبصورت کیک رکھا تھا۔ میرب کو وہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ ارے اتنا کچھ اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اس نے سب کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سب مسکرا دے، حیران ہونا چھوڑ دو اور جلدی سے کیک کاٹو۔ انہوں نے اسے ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یار میرا 1 سال کم ہو گیا اور میں کیک کاٹوں؟ میرب نے ایسے کہا تو انہوں نے اسے گھورا اور بولے یہ تو ہم نے تمہارا آئندہ سال خوشیوں بھرا گزرے اس لیے سیلیبریشن رکھی ہے۔ میرب نے سب کے کہنے پر پھر کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ سب نے اسے سے مختلف گفٹس دیے تھے۔ تھینک یو تم سب نے بہت کیا میرے لیے۔ میرب نے کہا ارے نہیں ابھی تو ایک اور چیز بھی ہے، الماس نے کہا۔ اور کیا رہ گیا ہے؟ اب اس نے پوچھا۔ یہ لو تمہارے لیے تمہارے فیوریٹ ریڈ فلاورز کا بکے۔ نیہا نے اس کے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت بکے پکڑایا تھا۔ واو اٹ از سو بیوٹیفل آئی لائک دس، وہ بے ساختہ خوشی سے بولتی ہوئی نیہا سے لپٹ گئی۔ ارحم اور ریحان نے کیفے میں داخل ہوتے ہوئے یہ منظر بہت حیرت سے دیکھا تھا اور ریحان کے منہ سے ایک دم نکلا میرب شرمندہ ہو کر نیہا سے پیچھے ہٹی تھی تو وہ سب بے اختیار ہنس دی تھی۔ نوک جھونک میں کیسے 1 سال گزرا انہیں پتہ ہی نہ چلا مگر کہیں بہت بڑی تبدیلیاں تھی۔ محبت کیسے حملہ آور ہوتی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کے بارے جب ایک ٹھنڈا میٹھا سا احساس دل میں آتا ہے اسے پانے کے لیے دل ہمکتا ہے تو محبت سے انکاری وجود ششدر رہ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ارحم بھی آج یونی سے آ کر لیٹا تو سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے مشال کا سراپا نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے حقیقت میں وہ اس کے سامنے ہو، کئی دن سے ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے۔ وہ جب اکیلا ہوتا مشال ایک خوبصورت خیال بن کے اس کے سامنے چلی آتی، وہ اپنے دل میں اس کے ایک انجانا سا جذبہ محسوس کرتا تھا۔ اسے سوچتے ہوئے اس کے سامنے آج کا منظر آ گیا جب مشال نیہا سے ہنستے ہوئے کو بات کر رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن شامل تھا، بلاشبہ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریحان سے بات کرتے ہیں وہ لت چھیدی تین، اس کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی اور واپس پلٹ الف بھول گئی تھی۔
مشال نے خود پر نظریں محسوس کر کے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ آج کا دن یاد کرتے ہیں وہ لتچھیدیتین اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ بھلا ایسا کب تھا؟ اسے لڑکیوں سے بہت چڑھ تھی، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے سوچتے ہوئے تبھی اس کے موبائل فون کی رنگ ہو اس نے دیکھا تو اس پر ریحان کال گاف کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ یہ کیوں فون کر رہا ہے؟ اس نے زیر لب کہتے اس کی کال ریسیو کی۔ اس کے کال ریسیو کرنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف ریحان چیخ پڑا، ارحم کے بچے تو کہاں مر گیا ہے؟ مجھے 10 منٹ ہو گئے تیرے گھر کی بیل بجاتے ہوئے۔ وہ مائی گاڈ، تو ٹھہر میں ابھی آیا۔ ارحم اس کے اس طرح بولنے پر سٹپٹاتے ہوئے بولا اور کال بند کر کے دروازے کی طرف دوڑا اور اسے کھولا۔ اگر زونائش ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ اپنی کسی گرینٹ کی طرف گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ریحان کھڑا اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ یار سچ میں مجھے ایک بھی بیل سنا نہیں دی، ورنہ میں ایسا تھوڑی کرتا، ارحم کہتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ یار تو نے آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ آج خیریت ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ریحان نے بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ ٹھنڈک سانس بھر کے رہ گیا۔ ریحان نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں یار، کہیں کسی کو یاد تو نہیں کر رہا تھا؟ جو بیل کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ اب کی بار ریحان کے لہجے میں حد درجہ شرارت تھی، مگر وہ اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے ارحم کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں یار کچھ نہیں ہوا، ارحم نے اپنا چہرہ ہی اس کی طرف سے پھیر لیا تھا۔ اس کے انداز پر ریحان کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ ارحم تیرے ساتھ یہ حادثہ جب ہوا؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کون سا؟ اتنا تو بچہ نہیں کہ تجھے پتہ نہ ہو میں کس بارے پوچھ رہا ہوں؟ اس نے اسے گھورا۔ یار سچ میں نہیں سمجھا میں، ارحم نے کہا۔ محبت کے حادثے کی بات کر رہا ہوں کہ کب ہوا؟ اس کی بات پر ارحم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور بولا واٹ محبت؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں ہاں محبت ہی، ریحان نے اپنی بات پر زور دیا۔ تو جانتا ہے میں محبت کرنا تو دور اس کو مانتا ہی نہیں، ارحم نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو بتا مشال کو ہمارے ساتھ پڑھتے کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے زیر لب مسکراہٹ سے پوچھا۔ دوسرا سال ہے، ارحم ایک دم بولا تھا۔ اچھا بڑا یاد ہے؟ ریحان اب کی بار اپنی ہنسی نہ روک پایا۔ اس کی ہنسنے پر ارحم اسے دیکھ کر رہ گیا تو وہ محسوس کر گیا تھا پہلے ہی اب اسے بس تنگ کر رہا تھا تو سچ میں محبت کرتا ہے۔ ریحان بولا پتہ نہیں یار یہ کب ہوا، مجھے سمجھ ہی نہیں۔ میں جو کہتا تھا کہ محبت خود سے کی جاتی ہے اور میں جب اسے دیکھتا ہوں تو دل الگ ہیلے پر دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بولا تو بے بسی سی تھی؟ اس کے لہجے میں ریحان ہنس دیا۔ اچھا یار تو مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میرے کو ہمارے ساتھ پڑھتے کتنی دیر ہو گئی؟ ریحان نے چہرے پر بے انتہا معصومیت سناتے کہا تھا تو ارحم کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ کیا میرے سے محبت کرتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا، کیونکہ اسے تو اب تک ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ہاں کرتا ہوں، جب سے اسے دیکھا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ارحم نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور کمر پر رکھ رکھ کے دو لگائے۔ ریحان چیختا ہی رہ گیا۔ کیا ہے یار، کیوں مار رہا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنا آپ چھڑوایا۔ اسلے مارا ہے کہ تم نے آج کیوں بتایا؟ پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ ارحم نے اسے گھورا۔ پہلے تو بتاتا تو میں بھی بتا دیتا، تم نے آج بتایا تو میں نے بھی بتا دیا۔ وہ اپنی کمر سہلاتے ہوئے بولا اچھا جی۔ ارحم نے اس کی طرف کشن پھینکا۔ جی ہاں، اس نے کشن کیچ کرتے ہوئے کہا اور جوابی کارروائی کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ جنگ عظیم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ کشن بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں بیڈ پر آڑے ترچھے لیٹے ہنس رہے تھے۔ مشال کو بھی سنجیدہ سا اپنے آپ میں رہنے والا ارحم بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے ایسے ہی لڑکے پسند تھے جو اپنے آپ میں رہتے ہوں، لڑکیوں کے پیچھے بلاوجہ نہ بھاگتے ہوں۔ اسی لیے وہ ارحم کو پسند کرنے لگی تھی۔ وقت کا پنچھی اپنی رفتار سے اڑتا جا رہا تھا۔ 1 سال اور بیت گیا کیا، اور ان کی محبت اور پسندیدگی ایک تناور درخت بن گئی، لیکن دونوں ہی اسیاس بے خبر تھے۔ دونوں ہی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ دوسرا اس کے بارے کیا رائے رکھتا ہے۔ مشال کیفیٹیریا سے گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی۔ جب کسی نے اس کا راستہ روکا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے 1 سال جونیئر ہاشم تھا۔ اس نے سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہا لیکن ہاشم پھر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ساتھ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں ناک میں دم کر رکھا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے ارے اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میرے راستہ روکنے پر ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے راستہ دو، اگر نہ راستہ دیا تو؟ مشال نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو کیا کر لوں گی؟ وہ بھن میں اچکاتا ہوا بولا تم میں وہ کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ غصے سے بولی اچھا جی، اگر کسی اور نے راستہ روکا ہوتا تو؟ اگر وہ ارحم ہوتا تو؟ ہاشم کی بات پر مشال سلگ کر رہ گئی۔ دیکھو ہاشم، میرے ضبط کو نہ آزماؤ، مجھے راستہ دے دو۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا نہیں دیتا، جو کرنا ہے کر لو ہاشم، اور پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لو۔ چٹاخ تھپڑ کی تیز آواز گونجی اور ہاشم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ششدر رہ گیا۔ اسے مشال سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے تھے۔ ارحم اور ریحان نے دیکھا تو وہ بھی دوڑتے ہوئے ان تک پہنچے۔ کیا ہوا مشال، آپ ٹھیک تو ہیں؟
ارحم نے مشال سے پوچھا تو اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے چینی تھی۔ ریحان میرب کو بلانے چلا گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مشال نے کہا تو ہاشم اس کی طرف بڑھا تاکہ اسے پکڑ سکے۔ ہاشم رک جاؤ ہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ارحم نے ہاشم کو آگے بڑھتے دیکھ کر کہا، مگر ہاشم اس کی بات سنی کر اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو دوسرے ہی پر ہاشم چیختے ہوئے پیچھے گرا، کیونکہ ارحم نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ہاشم تیزی سے اٹھ کر اب ارحم کی طرف بڑھا تھا۔ ان دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئی۔ ریحان جو میرب کو بلانے گیا تھا وہاں اس کے ساتھ آیا تو ارحم اور ہاشم کو لڑتے دیکھ کر ان کے درمیان آیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے چھڑایا۔ ہاشم کو اس نے وہاں سے بھیج دیا اور ارحم سے بولا، پلیز کول ڈاؤن، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، ارحم بولا اور ہاشم کے پیچھے جانے کے لیے لپکا تو ریحان نے اسے پکڑا۔ مشال جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی ارحم سے بولی، پلیز ارحم یہی سبق بہت ہے ہاشم کے لیے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پر ارحم نے اس کی طرف دیکھا تو مشال کی آنکھوں میں الجھا تھی کہ وہ وہاں سے چلا جیم الف لکھ 6 وہ تیزی سے پلٹا اور وہاں سے جانے کے لیے نکل گیا۔ ریحان اس کے پیچھے بھاگا، میرب مشال کو لے کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اتت میر، مجھے آج ارحم نے بچا لیا، ورنہ میرے ساتھ پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ جب وہ رات سونے کے لیے لیٹے تو مشال نے میرب سے کہا، ارے تو کیوں وہموں میں گھری ہوئی ہے، شکر کر اللہ نے تجھے بچایا ہے۔ آپ صبح جا کر ارحم کو تھینکس ضرور بولنا نہیں، مجھے تو اسے سامنے دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ میں تو نہیں بولوں گی اس سے، اور ویسے بھی وہ میرے بارے پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا۔ ارے کچھ نہیں سوچتا ہوگا، اور مجھے تو لگتا ہے ارحم تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ میرب نے کہا تو وہ حیران ہی رہ گئی، تمہیں کس نے کہا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ اس نے بے یقین لہجے میں کہا، ارے کسی نے نہیں بتایا، میں نے خود اندازہ لگایا ہے، کیونکہ میں نے اسے جب بھی تمہاری طرف دیکھتے دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کو محسوس کیا ہے۔ آج بھی دیکھو نا اس نے کس طرح ہاشم کو مارا تھا۔ میرب بولی تو وہ گمسم ہو گئی، پھر میرب اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئی، لیکن اسے ساری رات نیند نہ آئی۔ میرب کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، اسے بار بار ایسا لگتا تھا کہ ہاشم ابھی کہیں سے نکل کر اسے مارے گا۔ ساری رات اسی ڈر میں گزر گئی اور نتیجتاً وہ صبح بخار میں پھنک رہی تھی۔ مشال اٹھ جا ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے یونیورسٹی سے، میرب بولی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ہلی تک نہیں تو وہ اس کے پاس آئی اور اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ وہ بے ساختہ چیخ پڑی کیونکہ مشال بخار سے بے ست پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آواز سن کر سب آگے، کیا ہوا امیر؟ فراز احمد نے اس سے پوچھا۔ ابھی جان یہ دیکھیں گے نہ مشال کو کیا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ ارے بیٹا آپ نے تو ڈرا کر رکھ دیا، کچھ نہیں، ہوا بخار ہے، اس لیے اس کی کنڈیشن ایسی ہوئی ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ میڈیسن دے جائیں گے، آپ یونیورسٹی چلی جاؤ۔ فراز احمد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، نہیں ابھی جان میں نہیں جاؤں گی۔ میر نے نفی میں سر ہلایا، ارے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ جب آؤ گی دیکھنا مشال بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ اسے ساتھ لگاتے بولے، اپنے ابھی جان کے بے حد اصرار پر وہ حیدر کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی آ تو گئی تھی مگر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، پہلی بار مشال کے بغیر آئی تھی۔ گلاس اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، وہ اکتائی ہوئی بیٹھی تھی۔ جب اسے اپنے قریب آواز سنائی دی، مس میرب، اس نے چونک کر دیکھا تو سامنے ریحان اور ارحم کھڑے تھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارحم نے پوچھا، تو پھر اپنی سیٹ کیوں لگ رہی ہیں؟ ریحان نے بولا، نہیں وہ بس مشال کو یاد کر رہی تھی، آج وہ آ نہیں نہ تو دل نہیں لگ رہا۔ میرب نے جواب دیا، کیوں اسے کیا ہوا ہے؟ وہ آج آ کیوں نہیں؟ ارحم نے بے چین ہو کر پوچھا تھا۔ ایکچوئلی وہ کل والی ٹریجڈی سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تو وہ آج اس لیے نہیں آئی۔ نو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے انہوں نے کل جس طرح ہاشم کو تھپڑ مارا تھا لگتا تو نہیں تھا کہ وہ اس طرح خوفزدہ ہو جائے گئی۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ بھی ہنس دی۔ ریحان نے اسے دیکھا، بلاشبہ اس وقت وہ ہنستے ہوئے اسے اپنے دل کے بہت پاس لگی تھی۔ میرب آپ بالکل ٹینس نہ ہوں، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، وہ ایک وقتی خوف کی وجہ سے اس طرح ہو گئی ہے، وہ جلد ہی ہمارے ساتھ کلاس اٹینڈ کرے گی۔ ارحم نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ میرب اسے بولتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی، کتنی فکر مندی کہ اس کے چہرے پر مشال کے لیے آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ ارحم واقعی ہی مشال سے محبت کرتا ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتا۔ کیا ہوا میرب؟ کہیں میرا چہرہ چینج تو نہیں ہو گیا؟ ارحم نے میرب کے اس طرح غور سے دیکھنے پر اسے چھیڑا تو ایک دم پزل ہو گئی اور بولی، نہیں میں سوچ رہی تھی کہ جو یونیورسٹی میں ہمارے بیچ فرسٹ ٹائم لڑائی ہوئی تھی، ویسے آپ جھوٹ بولتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتے۔ اس کی بات سن کر ارحم ہنستے ہوئے بولا، نہیں تو میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میرب بوکلا گئی، لیکن میں نے آپ کے چہرے سے پڑھ لیا تھا، آپ اس وقت مشال کے بارے سوچ رہی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ریحان کو سر نے بلایا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں مشال کے بارے سوچ رہی تھی؟ ریحان نہیں تھا،
اس لیے وہ مزے سے بولی، ورنہ اسے ہمیشہ ریحان کے دیکھنے پر عجیب سے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کے چہرے پر ایک انوکھی چمک تھی، اور یہ چمک اس وقت آتی ہے جب آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہو۔ اچھا جی، اسے اب ارحم کو تنگ کرنا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو محبت والی فلسفی پہ کتنا یقین ہے؟ کیا واقعی ہی محبت ہوتی ہے؟ ارحم کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرب اس سے اس طرح کی بات پوچھ سکتی ہے، اسی لیے وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا، لیکن جب وہ بولا تو اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ 100% ہے، مجھے محبت پر یقین۔ اچھا جی، کون ہے وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ اس نے ارحم کی طرف ایک اور ڈروں پھینکا تھا۔ ارحم جیسا لڑکا بھی ابھی اس کے سامنے پزل ہو گیا، کیوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارحم نے الجھتے ہوئے پوچھا، بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ میرب اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، اگر میں نے آپ کو نام بتا دیا تو کہیں آج آپ مجھے تھپڑ مار دے۔ ارحم نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ ہنستی چلی گئی اور بولی، نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کون ہے۔ وہ ارحم پر آج بڑے مزے سے ڈروں پھینک رہی تھی۔ ون ہے؟ ارحم کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ارے آپ کا گھبرا کیوں گئے؟ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، جی بتائے یہ کون ہے؟ اس نے آہستہ سے بولا، مشال ہے، نہ وہ لڑکی جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ارحم اس کے درست اندازے پر حیران رہ گیا، اور جب وہ بولا تو بھی اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ارے آپ نے ابھی تو مجھ سے کہا تھا۔ وہ اس کی حیرانگی سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی، میں نے کب کہا؟ وہ حیران ہوا، آپ نے کہا تھا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ اس کا نام لیتے ہیں یا اسے سوچتے ہیں تو ہمارے چہرے پر انوکھی سی چمک آ جاتی ہے، اور آپ نے جب بھی مشال کا نام لیا ہے، آپ کے لہجے میں نے فکر مندی اور آپ کے چہرے پر وہی چمک محسوس کی ہے۔ اچھا پھر آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، کیا آپ اسے نہیں بتائیں گی؟ ارحم نے اس سے کہا، اوکے ٹھیک ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مگر ایک بات آپ بھی یاد رکھیں، مشال مجھے بہت عزیز ہے، وہ کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ہے، اور کانچ کی گڑیا کی دیوانی ہے، کہیں بھی دیکھتی ہے تو خرید لیتی ہے، آپ کی ذرا سے لاپرواہی اسے توڑ کر رکھ دے گی۔ میں چاہتی ہوں آپ نے اگر اس سے محبت کی ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اسے ٹوٹنے مت دیجیے گا، ایک ذرا سی غلطی اسے کرچی کرچی کر دے گی۔ وہ سنجیدہ سے بولتی چلی گئی، آپ نہیں جانتے میرب، مجھے لڑکیوں سے بہت چڑھ تھی، لیکن جب میں نے مشال کو دیکھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی، وہ واقعی کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ہے، جب اسے دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک دم چپ ہوا، کیونکہ میرب اسے گھورے جا رہی تھی۔ اسے چپ ہوتے دیکھ کر بولی، ہاں ہاں بتائے ارحم، کیا دل کرتا ہے آپ کا؟ ویسے مجھ سے اب آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ بھی ہنس دی۔ تبھی ان کے پاس ریحان آ گیا اور اسے ہنستے دیکھ کر دل میں سوچنے لگا، مجھ سے تو کبھی ہنس کاف بات نہیں کی، اور اب کیسے ہنس رہی؟ اسے دیکھ کر میرے ہنسی کو بریک لگے تھے۔ ریحان دل ہی میں تلملا کر رہ گیا، اوکے ٹھیک ہے، مجھے ضروری کام ہے، کل ملتے ہیں۔ میرب ان کو خدا حافظ کہتے وہاں سے چلی گئی۔ حیدر نے ان کو یونیورسٹی کے سامنے اتارا تو بولا، مشی پلیز اپنا خیال رکھنا، کل تم نے ہم سب کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ حیدر کے اس طرح کہنے پر مشال مسکرا دی اور بولی، ارے مجھے کچھ نہیں ہوا، جب تمہارے جیسا بھائی، میر جیسی بہن اور امی جان ابھی جان ہوں گے تو مجھے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، حیدر نے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لی اور وہ دونوں اپنی میں کلاس میں چلی گئی۔ دونوں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو نظر سامنے بیٹھے ارحم اور ریحان پر گئی۔ وہ دونوں ان کو بلائے بغیر اپنی چیر کی طرف بڑھ گئی۔ او یہ لو، کیسی ہو میڈم؟ ثنا نیہا الماس نے ان کے پاس آتے ہوئے مشال سے پوچھا۔ اس نے ان سے سلام لیا تو ثنا بولی، یار تمہیں تو ابھی تک ٹمپریچر ہے۔ ہاں بس معمولی سا ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اب اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب وہاں سے گئیں تو ارحم اور ریحان ان کے پاس آ گئے۔ کیسی ہیں مشال آپ؟ ارحم نے پوچھا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت مکمل ٹھیک ہو گئی ہے؟ اب ریحان نے پوچھا تو وہ بولی، بس معمولی سا ٹمپریچر ہے، ویسے الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ مشال نے آہستگی سے جواب دیا تو ریحان ہنستے ہوئے بولا، ویسے آپ نے جس طرح ہاشم کو تھپڑ مارا تھا، لگتا نہیں تھا کہ آپ خود بیمار ہو جائیں گے۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ سر جھکا گی۔ مجھے آپ سے تھنکس کہنا تھا، اب کی بار اس نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر سر جھکا گی۔ ارے کس چیز کا تھینکس؟ وہ سمجھ تو گیا تھا مگر انجان بنتا بولا، وہ اس دن مجھے آپ نے ہاشم سے بچایا تھا نہ، اس کے لیے آپ کا بہت بہت تھینکس۔ وہ اسی انداز میں بولی، ویسے اگر آپ سر اٹھا کر بولے گی تو زیادہ اچھا نہیں لگے گا۔ ارحم نے اسے چھیڑا تو وہ گھبرا گئی۔ بہت ہمت سے اس نے اس کی طرف دیکھا تو ارحم مسکراتے ہوئے دوبارہ بولا، اب میں آپ کو تھینکس کہوں گا۔
ورنہ جس طرح آپ سر جھکائے کھڑی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ اس دن والی ایک بہادر لڑکی ہیں۔ اس کے وہ ہنس دی، ویسے ہمارے درمیان ایک نامعلوم سے جنگ کا خاتمہ ہو گیا؟ ریحان نے کہا، جی بالکل میرب بولی۔ اسی وقت سر کلاس میں آئے تو سب اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ وہ دونوں فری پیری میں کیفیٹیریا چلی گئیں اور وہاں سے یونیورسٹی گراؤنڈ۔ مشال کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی وہ بھاگتی ہوئی بینچ تک گئی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر میرب پریشان ہو کر اس کے پیچھے تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ ایک کانچ کی گڑیا تھی اور مشال اسے ہاتھوں میں لے کھڑی تھی۔ مشال تو نہیں سدھرے گی، میرب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مشال نے اس کے بعد سنی کر دی اور بولی، میر دیکھ یہ کتنی خوبصورت ہے، نہ پتہ نہیں کس کی ہے، میرا دل کر رہا ہے میں ساتھ لے جاؤں، آپ لے جا سکتی ہیں ساتھ؟ اس نے اپنے پیچھے سے آواز سنی تو بے اختیار کر دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ہاتھ سے وہ گڑیا گری اور کرچی ہوگی۔ نو، یہ کیا ہوا میر؟ اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرے تھے اور وہ گڑیا کے کانچ اٹھانے لگی۔ ارحم اور ریحان ششدر کھڑے رہ گئے۔ کل جب میر نے انہیں بتایا تھا کہ مشال کو کانچ کی گڑیا بہت پسند ہے تو اس نے کل ہی خرید لی تھی۔ وہ آج دیکھنا چاہتا تھا کہ مشال کا ری ایکٹ کیسا ہوتا ہے۔ وہ ساکت کھڑا مشال کو دیکھ رہا تھا جو ایک ہاتھ سے کانچ اٹھا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے رخساروں پر بنے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میرب نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولی، مشی ہوش کر تو یونیورسٹی میں کھڑی ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر اس نے اپنا بازو چھڑایا اور کلاس کی طرف چلی گئی۔ سوری ارحم اور ریحان، آپ لوگ پلیز برا مت مانیے گا، یہ ایسے ہی ری ایکٹ کرتی ہے، میرب نے ان دونوں سے کہا۔ تو وہ بولے، اٹس اوکے، ہم نے برا نہیں فیل کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں، مستقبل کی اتنی بڑی ڈاکٹر کا ایسا ری ایکشن۔ مشال بہت حساس ہے۔ اس کے بعد میرب کلاس میں چلی گئی اور ارحم اور ریحان وہیں بیٹھ گئے۔ گھر آتے ہی میرب اس پر برس پڑی، مشی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کیوں ایسا ری ایکٹ کرتی ہے؟ وہ یونیورسٹی تھی، گھر نہیں تھا۔ اس کی آواز سن کر سب آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں اتنا اونچا بول رہی ہو؟ افشا بیگم نے پوچھا۔ اما جان سنے نہ اس نے آج یونیورسٹی کیا ہے؟ وہ ساری بات انہیں بتاتی چلے گئے۔ ارے بیٹا یہ کیا بات ہوئی، آپ ڈاکٹر بننے والی ہو، تھوڑا اپنے جذباتی پن پر بھی قابو پاؤ۔ فراز احمد نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جی ابھی جان آئندہ ایسا نہیں کروں، مشال نے کہا۔ اس کے بعد دونوں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن میں مشال کو بخار تھا، لیکن سب کے منع کرنے کے باوجود یونیورسٹی وہ دونوں گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی۔ جب میرب نے مشال سے کہا، مشال تم چلو میں آتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ ٹھیک ہے مگر جلدی آنا، مشال نے کہا اور گراؤنڈ کی طرف چلی گئی۔ ریحان جو کافی دیر سے دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، میرب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سٹکا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرب اس کے پاس آ کر رکھ گئی۔ ارے میرب آپ کو کام تھا؟ اس نے چونکنے کی بھرپور اداکارہ تھی۔ جی کام ہی تھا، آپ سے وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ جی فرمائیں کیا کام تھا؟ بندہ ناچیز حاضر ہے خدمت کو۔ ریحان کا لہجہ تو سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آپ مجھے گھورنا بند کریں گے؟ یونیورسٹی کے فرسٹ ڈے سے آپ کی اس حرکت کو اگنور کر رہی ہوں، آپ کو گھورنے کے سوا کو کام نہیں آتا ہے؟ نہ ایک اور کام، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ تو وہ ونجان نہیں تھی، اس بات ہے؟ دل میں اطمینان اترا تھا۔ کون سا؟ اس نے پوچھا محبت کرنے کا وہ معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز پر میرب سٹپٹا گئی۔ کیا بکواس ہے، یہ بھی کو کام ہے کرنے کا؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی اور جانے کے لیے آگے بڑھی۔ ریحان نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آج نہیں تو کبھی نہیں اس نے سوچا تھا۔ ریحان میرا بازو چھوڑو۔ میرب جو ایک پل کو ششدر رہ گئی تھی غصے سے بولی، نہیں چھوڑوں گا، ویسے بھی یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تمہیں اتنا تو پتا چل گیا میں تمہیں بھرتا ہوں مگر کیا میری محبت کو محسوس نہیں کیا؟ مرتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ ریحان نے سوچا بات شروع ہو ہی گئی تو بتانے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی وہ کافی دنوں سے اس بات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میرب گم سم کھڑی تھی، اس میں تو ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میرب کیا ہوا ہے؟ ریحان نے اسے گم سم دیکھ کر آواز دی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، اس نے کہا۔ تو پھر میری بات کا جواب تو دو۔ وہ بولا، کس بات کا جواب؟ وہ آہستگی سے بولی تھی، یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا، وہ بوکھلا گئی۔ تمہیں کیوں نہیں پتا؟ یز میرب دیکھو، میں تم سے پہلے دن سے محبت کرتا ہوں، انکار سننے کے ڈر سے صرف تمہیں بتا نہیں پاتا تھا، مگر آج بات کھل ہی گئی ہے تو تم بھی بتاؤ نا کہ تم بھی کرتی ہو نا مجھ سے محبت؟ انکار کیا تو مر جاؤں گا، ریحان بے بسی سے بولا تھا۔ وہ اتنی شاکس تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے اسے۔ پلیز میرب، اس نے آہستگی سے سر ہلا اور اس سے پہلے کہ ریحان اسے کچھ کہتا وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی اور پیچھے ریحان خوشی اور بے یقینی کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ مشال کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔
جب میرب برتن دھو کے اس کے پاس آ کے بیٹھی اور بولی، مشی میری بات سننا۔ ہاں کیا ہے؟ مشال نے ناول بند کرتے ہوئے کہا، پہلے مجھ سے وعدہ کر جو بات بتاؤں گی تو اس پر مجھے کچھ کہے گی نہیں اور چیخ بھی نہیں مارے گی۔ نہیں کرتی بتاؤ۔ وہ اٹھ کے بیٹھتے ہوئے بولی، مشی تجھے جب میں نے کہا تھا تم چلو میں آتی ہوں تو پتہ ہے میں کہاں گئی تھی؟ نہیں، مجھے کیسے پتا ہوگا، میں کون سا غیب جانتی ہوں؟ مشی نے اس کے اس طرح کہنے پر اسے گھورا، میں ریحان کے پاس گئی تھی۔ اس نے کہا، واٹ؟ تم اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ مشال نے حیرت سے پوچھا، میں اسے منع کرنے گئی تھی کہ وہ مجھے گھورا مت کرے، مگر جب میں واپس آنے لگی تو اس نے میاں بازو پکڑ لیا۔ میرب اتنا کہہ کر جھجک گئی اور کیا کہا؟ مشال کے لہجے میں اب بے چینی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے جب سے مجھے دیکھا ہے وہ تب سے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مشال حیرت سے منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ ارے منہ تو بند کرو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ میرب کے اس طرح کہنے پر مشال نے ایک دم منہ بند کیا تو میرب کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ ہنس ہی رہی تھی جب وہ بے اختیار چیخ اٹھی، کیونکہ مشال نے کشن کھینچ کے اس کے سر میں مارا تھا۔ ٹھہرو، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ یہ بات تم نے مجھے اس دن ہی کیوں نہ بتا، آج کیوں بتا رہی ہو؟ مشال نے اسے دوبارہ کشن مارتے ہوئے کہا۔ ان کی چیخ و پکار سن کر افشاں بیگم آ گئیں اور کافرے کا حشر دیکھ کر سر پکڑ کے رہ گئی اور بولے، تم دونوں لڑکیوں نے پتہ نہیں کب بڑے ہونا ہے۔ ان کی آواز سن کے حیدر بھی آ گیا اور ان کی بات سن کے وہ بولا، کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ کو پتا تو ہے دونوں بلیوں کی طرح اچھلتی کودتی رہتی ہیں نہ۔ اس کی بات وہ دونوں ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ دونوں کلاس میں گئیں تو سامنے ہی ریحان اکیلا کھڑا تھا اور ارحم کیفیٹیریا گیا تھا۔ میر وہ دیکھ، آج بہنوئی میرے اکیلے کھڑے ہیں۔ مشال کی بات سن کر میرب نے سٹپٹا کر ادھر ادھر، کیونکہ ان کے پاس سے بہت سے اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے، اور پھر مشال کو غصے سے گھورنے لگی۔ ارے کیا ہوا، یہ آپ کو کیوں گھور رہی؟ ریحان نے ان دونوں کے پاس آتے ہوئے پوچھا، بتا دو میر تو مجھے کیوں گھور رہی تھی؟ مشال نے اسے ہنستے ہوئے بولا، تو میرب نے اسے گھورا۔ ارے یہ تو آپ کو ایسے گھور رہی ہیں جیسے کچا کھا جائیں گے، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ ریحان میرب کو نظروں کی گرفت میں رکھ کر بولا، میں اسے کہہ رہی تھی آج بہنوئی صاحب اکیلے کھڑے ہیں، ان کے پارٹنر نظر نہیں آ رہے۔ مشال کے اس طرح کہنے پر میرب شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ریحان میرب کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر حیرت سے مشال سے بولا، ہے کون سے بہنوئی اور کس کے بہنوئی؟ ارے آپ کی بات کر رہی ہوں۔ مشال ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے اس طرح کہنے کا انداز اتنا دلچسپ تھا کہ ریحان اپنا بے ساختہ قہقہہ روک نہیں پایا اور میرب کو دیکھنے لگا۔ ارے بس کیجیے، نظر لگانی ہے۔ ریحان کے مسلسل دیکھنے پر مشال بولی۔ ریحان جھینک گیا جبکہ میرب اسے گھور کر رہ گئی۔ فری ٹائم میں مشال میرب سے بولی، میر مجھے لائبریری جانا ہے، چلو ادھر چلتے ہیں۔ نہ بابا، نہ تو اکیلی ہی جا، مجھے تو ویسے ہی لائبریری کو دیکھ کر کچھ ہونے لگتا ہے۔ میرب نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، دفع ہو نہ، میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں۔ مشال اسے کہتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لائبریری میں جانے کے لیے راہداری کا موڑ مڑی تو سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ میں مر گئی، ہائے اماں جان! اس کے منہ سے بے ساختہ آوازیں نکلی تھی۔ ارحم جو اپنے دھیان میں جا رہا تھا، خود سے ٹکراتے وجود کو دیکھ کر اور پھر اس کی دہائیاں سن کر اس کے پاس بیٹھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا مشال؟ آپ کو ٹکرے مارنے کے سوا کو کام نہیں؟ وہ ارحم کو دیکھ کر جل کے بولی تو ارحم کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی اور بولا، سوری، مجھے پتا نہیں چلا، میں اصل میں اپنے کسی خیال میں گم چل رہا تھا۔ ایسے کون سے خیالوں میں گم تھے جو سامنے سے میں آتی نظر نہیں آ؟ وہ ابھی بھی غصے سے بولی، جب خیال میں اور سامنے ایک ہی شخص ہو تو بھلا کیسے کو اور نظر آئے؟ ارحم زیر لب مسکراہٹ سے بولا، تو مشال کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ اپنی کیفیت چھپاتے اس نے پوچھا، جسے دوسرا بندہ صاف محسوس کر گیا تھا کہ وہ گھبرا گئی۔ خیال میں بھی آپ تھیں اور سامنے بھی آپ ہی تھیں۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتا ہوا بولا تھا، آپ کی کیا لگتی ہوں جس کے خیالوں میں آپ گم تھے؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، آپ میری کیا لگتی ہیں؟ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی اور بولا، آپ تو میری کانچ کی گڑیا ہیں نہ، جس میں میری جان بسنے لگی ہے۔ اس کی بات سن کے مشال بری طرح سٹپٹا گئی اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی تو ارحم اس کے سامنے آ گیا۔ ارے ارحم بھا، بس کیجیے ورنہ اسے ہارٹ اٹیک الف جائے گا۔ اسے اپنے پیچھے میرب کی ہنستی ہوئی ہو آواز، آواہ گڑیا، تم نے تو مجھے بھا بنا لیا۔ ارحم محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا، آپ نے بھی تو مجھے گڑیا کیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، تو یہ تم لوگوں کی ملی بھگت تھی، جاؤ میں کسی سے بھی نہیں بولتی۔ مشال ان سے بولی اور ناراضگی سے انہیں دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ رکو، میرب اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ان سب میں شامل نہیں ہے، مگر وہ سنی کرتی چلتی گئی۔ وقت کی رفتار کو کون روک پایا ہے؟ ہنستے کھیلتے روتے جھگڑتے 1 سال اور گزر گیا۔ آج وہ چاروں جب تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیں ان کو اپنا دن ادھورا لگتا تھا۔ ہاشم کو جس دن سے مشال نے تھپڑ مارا تھا
وہ اس دن سے بس بدلے کی طاق میں تھا، مگر کو موقع اس کے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ آج مشال لوگوں نے ثنا کے ٹھیک ہونے پر ایک پارٹی رکھی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ 10 ماہ بعد تقریباً واپس آتی۔ سب نے مختلف سٹائلش سی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ مشال اور میرب نے وائٹ اور پرپل کلرز کی فراکس پہن رکھی تھیں، جن کے بارڈر وائٹ کٹ دانوں کا بڑا نفیس سا کام ہوا تھا۔ وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیدر ان کو یونی سے لینے آیا تھا۔ مشال نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ ثنا کے ٹھیک ہونے پر بے انتہا خوش تھی، مگر کون جانتا تھا کہ آج کے بعد یہ خوشی ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ ہاشم نے دور کھڑے اس منظر کو دیکھا تھا اور اپنے موبائل فون میں سیو کر لیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اپنی کامیابی پر آخر اسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ جین ایک معصوم سی کانچ کی طرح نازک دکھنے والی لڑکی کی زندگی برباد ہو بڑی یہ لگی تھی۔ اس کی سب سے قیمتی متاع حیات اس سے چھننے والی تھی۔ ہاشم نے کسی طرح ارحم کا نمبر حاصل کیا تھا۔ گھر جانے کے بعد اس نے ان تصاویر پر حیدر کی جگہ نیا چہرہ لگایا۔ اس نے پکس کو ایسے ایڈٹ کیا تھا جیسے وہ اوریجنل ہوں، اور ساری پکس ارحم کے نمبر پر اس کیپشن کے ساتھ سینڈ کر دے کہ تمہاری محبوبہ نئے محبوب کے ساتھ ارحم یونیورسٹی سے آیا تو تھکا ہونے کے باوجود فریش تھا۔ اس نے زونائشہ کو کھانا لانے کا کہا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ مغرب کے وقت وہ ایک بہت ہی خوفناک خواب سے بیدار ہوا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شراب تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مشال سڑک کے درمیان میں خون سے لت پت پڑی اور اس کے چہرے پر کانچ لگے ہوئے تھے، اور وہ خود اسے دیکھنے کے باوجود اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ وہ اس خواب سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت میرب کو کال کی۔ میرب اس وقت اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب ارحم کی آواز پا اس نے موبائل اٹھایا اور ارحم کا نمبر دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کال ریسیو کی۔ اس نے جیسے ہی کال ریسیو کی، ارحم فورا بولا، گڑیا مشال تو ٹھیک ہے؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہے، ابھی جان کے پاس بیٹھی ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ارحم نے اسے اپنا خواب سنایا۔ اس کا خواب سن کر وہ خود پریشان ہو گئی تھی، مگر اپنی پریشانی اس نے ظاہر نہ ہونے دی اور بولی، ارے نہیں ارحم بھا، آپ پریشان نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے، خدا حافظ، ارحم نے کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ اس کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ کافی دیر باہر رہنے کے بعد وہ گھر آیا تو لیٹتے ہی واٹس ایپ ان کی اور انجان نمبر سے کچھ پکس دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے انہیں اوپن کی تو دوسرے ہی لمحے وہ چکرا کر رہ گیا۔ وہاں مشال کی کافی نازیبا پکس تھے۔ کسی لڑکے کے ساتھ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ایک شکل سے معصوم نظر آنے والی لڑکی کا اندر اتنا بھیانک ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جیسے جیسے پکس دیکھ رہا تھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کی آنکھیں رتجگے کی وجہ سے لہو رنگ ہو رہی تھی۔ نیکسٹ ان کا پیریڈ فری تھا۔ سب کلاس سے باہر چلے گئے تھے۔ جب مشال ارحم کے پاس آ، وہ کلاس میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ارحم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ کیا ہوا ارحم، آپ کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ رخ پھیرتے ہوئے بولا، مگر کیوں ارحم؟ وہ مجسمہ سوال بنی کھڑی تھی۔ ہیٹ یو مشال، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ چلا اٹھا، مجھے میری غلطی تو بتائیں۔ حیرت سے گنگ بولی، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا موبائل نکال کے اس کی پکس اس کے سامنے کی، جس میں وہ کسی اور کے ساتھ ہنستی مسکراتی بہت خوش لگ رہی تھی۔ ارحم، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی، آپ میرا یقین کریں، وہ ایک دم بولی تھی۔ جب ارحم نے اس کی بات کاٹی، بس مجھے کوئی صفا نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری ہی بے اعتباری تھی۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج بے اعتباری کھڑی ہنس رہی تھی اور محبت تو سسک رہی تھی۔ انتقام جیت گیا تھا۔ وہ تیزی سے کلاس سے نکلتی چلی گئی۔ ریحان جو کلاس میں داخل ہو رہا تھا، اس نے بہت حیرت سے مشال کو باہر نکلتے دیکھا۔ مشال نے پرنسپل آفس جا کے اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے بتا کر لیو لے لی اور ویسے ہی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ نہ اس نے حیدر کو کال اور نہ میرے کو ہی بتایا۔ وہ بے دھیانی میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ارحم کے بے اعتباری سے بھرے جملے ہی گونجتے جا رہے تھے۔ اس نے اسے صفائی کا کو موقع دے بغیر سزائے موت سنا دی تھی۔ وہ اسی طرح سڑک پار کر رہی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کی چیخ انتہائی بلند تھی۔ گاڑی کا فرنٹ مرر ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گہرے گھاؤ لگا گیا تھا۔ دور دور تک ٹریفک رک گئی تھی، جبکہ وہ گاڑی والا بھاگ گیا تھا۔ دوسری گاڑیوں سے لوگ اتر کر اس کے پاس آئے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ خون سے لت پت سڑک پر پڑی تھی۔ کسی نے 1122 پر کال ملا تھی۔ کسی لڑکے نے اس کے شولڈر بیگ کو دیکھا تو اس میں اس کا سیل تھا جو بند ہو چکا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس نے آن کر کے کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ ماں سسٹر کے نام سے میرب کا نمبر سیو تھا۔ اس نے میرب کے نمبر پر کال کر کے اسے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی۔ اتنی دیر میں ایمبولینس پہنچ چکی تھی جو اسے لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گئی۔ میرب کو جس وقت اطلاع ملی وہ ثنا اور ماس کے پاس کھڑی تھی۔
اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کے وہ بے ساختہ چیخ پڑی، ارے کیا ہوا ہے؟ ثنا نے پوچھا۔ وہ مشال کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ریحان اور ارحم نے اس کی بات سنی۔ ریحان فوراً اس کی طرف بڑھا اور بولا، آئیے میں آپ کو لے چلوں۔ اس کے کہنے پر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ سور ارحم ایسے کھڑا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ریحان نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس کے پاس اس سے اس بارے پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ میرب کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا۔ ریحان نے جیسے ہی گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکی تو وہ تیزی سے اتر کر اندر کی طرف دوڑی اور ڈاکٹرز کے پاس گئی، کیونکہ مشال کو ICU لے جایا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں افشا بیگم، حیدر اور فراز احمد بھی الف گئے تھے۔ افشا بیگم اور میرب بند پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی۔ ایک ڈاکٹر ICU سے باہر آیا تو حیدر فوراً ان کی طرف لپکا، کیا ہوا ہے؟ میری سسٹر ٹھیک تو ہے؟ ینگ مین ایک سیریس ایکسیڈنٹ تھا، 24 گھنٹوں میں پیشنٹ کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ آپ دائیں کریں، ویسے آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، کانچ لگنے کی وجہ سے بری طرح ہرٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے سارا پٹیوں میں جکڑا ہے۔ ڈاکٹر کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ میرب ڈاکٹر کے پاس آ کے الجھایا بولی تھی۔ یس، مگر اپنے آپ پر کنٹرول رکھے گا۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مشال کو دیکھ کر اس نے بمشکل اپنے حلق سے نکلتی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا اور جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مشی اٹھ جا، تجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو ابھی بہت آگے جانا تھا، تم نے تو مجھ سے کہا تھا ہم ایک ساتھ جائیں گی اور ایک ساتھ ہی مریں گی، پھر تو اب کیوں خاموش ہے؟ بولنا مشی، الف گی تو تجھے اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ وہ اس سے باتیں کرتی بلکہ رہی تھی۔ نرس جو اسے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، اس کی طرف بڑھی اور بولی، پلیز اس طرح پیشنٹ کو ڈسٹرب مت کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، آپ اب باہر چلی جائیں۔ نرس کے کہنے پر وہ باہر آگ اور حیدر کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ریحان سے اس کا رونا برداشت نہ ہوا، وہ اٹھ کر واپس گھر چلا گیا۔ ان 24 گھنٹوں میں ان کے لبوں سے مسلسل اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ یہ لمحے ان سب کے لیے موت سے زیادہ سخت تھے۔ میرب تو مسلسل رو رہی تھی، وہ مسلسل غڑ انڈر آبزرویشن تھی۔ ڈاکٹر ICU باہر آئے تو وہ تینوں تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر، میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ افشا بیگم نے پوچھا۔ کانگریچولیشن، آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے، انہیں ہوش آ چکا ہے، مگر ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے جب جنرل وارڈ میں منتقل کیا تو سب اس سے ملے۔ میر تو اسے دیکھ کر ابھی بھی رو رہی تھی۔ ارے پاگل، میں ٹھیک ہوں، اب مشال نقاہت سے بولی تھی۔ حیدر اس کے پاس سرہانے بیٹھا تھا، اس نے مشال کے متھے پر اپنے لب رکھے اور بولا، مشی آج اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو ہم میں سے کو بھی نہ بچتا۔ مشال کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بنے لگے تھے۔ کو بھی نہیں جانتا تھا یہ آنسو تکلیف کے ہیں یا کسی شخص کی بے اعتباری کے۔ ریحان کتنی دفعہ آ چکا تھا اور اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ ان کا یونی فیلو ہے، مگر ارحم ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے پتہ نہ ہو، اس کی ساری کلاس بھی اس سے مل گئی تھی، مگر وہ ہی نہیں آیا تھا۔ وہ خود جو ایک کانچ کی گڑیا ٹوٹنے پر رو پڑتی تھی، آج خود ٹوٹ رہی تھی۔ اس کا وجود لہو لہان ہو رہا تھا، مگر وہ اپنا ٹوٹتا زخمی وجود کسی دکھا بھی نہیں سکتی تھی۔ دنیا میں ہر چیز کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، مگر دل ٹوٹنے کی آواز کسی کو نہیں آتی ہے۔ ٹوٹ جائے شیشہ تو مل جاتا ہے، بازار سے دکان سے ایک دل ہی ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی۔ کسی بازار سے دکان سے ایک ہفتے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آج وہ گھر آگ تھی اور اس وقت کمرے میں اکیلی لیٹی تھی۔ جب میرب اس کے پاس آ گیا اور اس کے چہرے کے گھاؤ دیکھ کر رو پڑی، وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اب تو ارحم کا خواب سچ ہوا تھا۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ارے کیوں روتی ہو، دیکھنا یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مشال اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، مشی تیرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ تو مجھے بغیر بتائے کیوں یونی سے نکلی تھی؟ مشی مجھے سب سچ سننا ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تجھے اس حال میں دیکھ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اتنا تو مجھے پتا، تیرے اور ارحم بھا کے درمیان کچھ ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک بار بھی نہیں آئے، ہماری ساری کلاس آئی تھی۔ میرب اپنے چہرے پر پھیلتی نمی صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ مشال کچھ پل تو خاموش رہی، پھر دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتاتی چلی گئی۔ میر میں کیسے رہوں گی، اس کے بغیر وہ مجھ سے اتنی نفرت کر بڑی، یہ لگ گیا ہے کہ مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ میر قسم سے میں نہیں جانتی وہ کون تھا، تو میرے بارے سب جانتی ہے۔ اسے ساری بات بتا کر آخر میں ایسے بولتی، وہ ہچکیوں سے رو دی، چھوڑو مشی، بھول جاؤ اس بات کو، میں بڑی، یہ ایک فیصلہ کیا ہے؟ وہ مشال کو چپ کرواتے ہوئے بولی، کیسا فیصلہ؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنی مشی کو لے کر بہت دور چلی جاؤں گی، جہاں کسی ارحم کی پرچھا تک نہیں ہوگی، یہ ٹھیک ہے؟ وہ بولی اور دوبارہ رو دی۔ میرب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، رات کے وقت سارے اس کے پاس تھے۔ جب میرب فراز احمد سے بولی، ابھی جان مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟
انہوں نے کیا ابھی جان ہم دونوں چاہتی ہے ہم اپنے کراچی والے گھر شفٹ ہو جائیں، مشال کی فیس سرجری بھی وہیں جا کر کروا لیں گے۔ جیسے بیٹا آپ کی خوشی، ادھر جا کر آپ لوگ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا، پھر ہی ہم واپس آئیں گی، ٹھیک ہے؟ نہ جی ابھی جان، ہمارے جانے کے بعد یہ گھر بند ہی رہ بڑی یہ دیجیے گا۔ اوکے بیٹا، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ افشاں بیگم جو مشال کو سوپ پلا رہی تھی اس سے بولے، میری بیٹی خوش ہے نا اب؟ جی اماں جان، اس نے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو اندر ہی دھکیلتے ہوئے کہا۔ ایک ہفتے کے اندر جتنی پیکنگ کرنی تھی انہوں نے کی۔ آج ان کی کراچی کی فلائٹ تھی، وہ ایئرپورٹ پر تھے۔ جب میرب کی نظر ریحان پر پڑی، وہ کسی کام کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرب اپنا رخ پھیر گئی۔ ریحان میں اس کے انداز پر آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ آج اس نے صرف اپنے دوست کی وجہ سے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ ریحان ایئرپورٹ سے سیدھا ارہم کی طرف آیا اور آتے ہی اس پر برس پڑا۔ مجھے لگتا ہے ارہم، آج میرب اور اس کی فیملی کسی دوسری جگہ پر شفٹ ہو گئی ہے، تو اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا ہے؟ مشال تیری محبت تھی اور تو اسے ایک دفعہ بھی دیکھنے نہیں گیا۔ ریحان کے ہاتھ آج ہے، وہ لگا تھا سو آج وہ اس سے اس کے رویے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں ہے وہ میری محبت، میں نے ایک غلط لڑکی سے محبت کی جو دوسروں کے جذبات سے کھیلتی ہے، وہ کسی اور میں انوالو ہے۔ ارہم کے لہجے میں اس کے لیے میں نفرت تھی۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ تو ہوش میں تو ہے؟ ریحان حیرت سے بولا، تجھے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو یہ پکس دیکھ، یہ تو جھوٹی نہیں ہے نہ؟ اس نے ریحان کی طرف پکس نکال کر اپنا موبائل پھینکا۔ ریحان پکس دیکھتا جا رہا تھا، ایک پک پر وہ آ کر رکھ گیا اور زوم کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک ہی وہ بولا، کیا ہوا ریحان؟ ارہم نے پوچھا۔ میرے خیال میں ایسی ڈریسنگ مشال نے پارٹی والے دن کی تھی نہ، اور اس کے ساتھ تو بس حیدر ہی کچھ دیر رہا تھا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ارہم نے الجھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، دا کر وہ درست نہ ہو، مجھے تیرا لیپ ٹاپ چاہے ہے۔ ریحان کہا تو ارہم نے اسے لیپ ٹاپ پکڑایا۔ ریحان نے کمپیوٹر کورس کر رکھا تھا، ایکسپرٹ تھا، وہ اسے شک ہوا تھا یہ پکس ایڈٹ کی ہو ہیں۔ اب وہ اپنا وہم ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ ساری پکس کمپیوٹر میں ٹرانسفر کی۔ ارہم کے لیپ ٹاپ میں ایسا فنکشن تھا جس کے ذریعے سب کلیئر ہو جاتا۔ اس نے وہ پک رکھی اور کچھ فنکشن سیٹ کر کے وہ فیس ریز کرنا شروع کیا۔ جیسے ریز کر رہا تھا اس کے نیچے نیا چہرہ ابھرتا جا رہا تھا۔ جب وہ چہرہ مکمل سامنے آیا تو وہ دونوں ہی حیرت سے گنگ رہ گئے۔ ارہم میں تو ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ ریحان نے ایک ایک کر کے وہ تمام چہرے ریز کر دیے اور ساری پکس حیدر کی ہی تھی۔ ارہم کے ذہن سے مشال سے وہ آخری ملاقات ہی نہیں جا رہی تھی۔ کتنی بے یقینی تھی اس کی آنکھوں میں، مگر اس وقت تو اس کی آنکھوں میں بے اعتباری کی پٹی بندھی تھی۔ افسوس، اس نے اپنی ہی کانچ کی گڑیا کو اپنے ہی ہاتھوں سے کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار رو دیا۔ وہ ایسے کیسے کر گیا تھا؟ اسے یقین کرنا تھا۔ مشال کا وہ محبت تو کر گیا تھا، مگر یقین کرنا نہ سیکھ سکا۔ ریحان تعصب سے اسے دیکھتا رہا اور بولا، پلیز سنبھال خود کو، ہم پتہ کر لیں گے وہ کدھر گئے ہیں۔ نہیں یار، آج میں نے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا۔ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ کرے گی اعتبار، ہم ایک دفعہ ان کا پتہ کر لیں گے وہ کدھر گئے ہیں، ارہم نے بے ساختہ کہا تھا۔ ان لوگوں کو کراچی آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ سب نے بہت مشکل سے مشال کو سرجری کے لیے منایا تھا۔ آج اس کی سرجری ہونی تھی۔ وہ ویسے تو ٹھیک ہو گئی تھی، مگر دل کے زخم نہیں بھر رہے تھے۔ جب اسے سرجری کے لیے لے جانے لگے تو میرب مشال سے بولی، مشی گن گھبرانا نہیں، آج تجھے ایک نیا چہرہ ملے گا، مگر تو ہم سب کے لیے مشال ہی ہے۔ ڈاکٹرز اسے سرجری کے لیے لے گئے۔ کئی گھنٹوں میں بعد انہیں خوشخبری ملی تھی کہ سرجری کامیابی سے ہو گئی۔ میرب ڈاکٹر سے بولی، تھینکس ڈاکٹر تیمور۔ اس کے اس طرح کہنے پر ڈاکٹر مسکرا دے اور بولے، گڑھیا یہ تو ہمارا پیشہ ہے نہ، اور ویسے بھی مجھے وہ میری بیٹی ہی لگی۔ کچھ دنوں بعد اس کے فیس سے پٹیاں ہٹا جانی تھیں، اور وہ دن ان سب کے لیے صدیاں بن گئے تھے۔ جس دن اس کے چہرے سے پٹی کتنی تھی، سارا ہاسپٹل سٹاف اس روم میں تھا۔ ڈاکٹر تیمور نے خود آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے پٹی ہٹانی شروع کی تھی۔ جب لاسٹ بل رہ گیا تو سب کے دلوں کی دھڑکن بڑھی تھی۔ مکمل پٹیاں ہٹی تھیں تو سب کے سامنے ایک نئی مشال تھی، ایک نئے چہرے کے ساتھ۔ ڈاکٹر تیمور نے آگے بڑھ کر شیشہ اس کے سامنے کیا تھا۔ مشال نے اپنے آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرب بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گئی اور رو پڑی۔ اس منظر نے سب کی آنکھیں نم ناک کر دی تھی۔ حیدر ڈھیر ساری مٹھائی لے آیا تھا جو اس نے سارے ہاسپٹل میں بانٹی تھی۔ مشال کو ڈسچارج تو سب آلو لے کر گھر آ گئے۔ ارہم اور ریحان نے تب سے ہی ان کو تلاش کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے اتنا تو پتہ چل گیا تھا وہ کراچی گئے، مگر اس سے آگے کی ان کے پاس کو معلومات نہیں تھی۔ وہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، مگر وہ نہ ملے۔ ان کے نمبرز تک آف تھے۔
وقت تو آزاد پنچھی کی طرح اڑتا گیا، 3 سال بیت گئے اس بات کو، مگر ان دونوں کی تلاش ختم نہ ہوئی۔ میرب اور مشال نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے ادھر ہی ہاؤس جاب کی تھی اور اس کے بعد اسلام آباد واپس آئے تھے۔ ارحم اور ریحان نے بھی اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے اپنا ہاسپٹل بنایا تھا، جس کا نام ارحم نے نور المشال تجویز کیا تھا۔ انہیں 6 ماہ ہو گئے تھے اسلام آباد واپس آئے، جہاں ارحم اور ریحان کو انہوں 3.5 سال بعد دوبارہ دیکھا تھا۔ یہ ملنا ان کی پرسکون ہو زندگی کو ایک بار پھر ہلا گیا تھا۔ میرب ہاسپٹل سے واپس آ کر افشا بیگم سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ اسے مشال کا دھیان تک نہ رہا۔ افشا بیگم کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں گئیں تو اسے مشال کا خیال آیا، تو وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی جہاں مشال سینے پر تکیہ رکھے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی تک بہ رہے تھے اور خود سوچوں میں گم تھی۔ میرب نے اسے ہلایا تو وہ اٹھ کر اس سے لپٹ کر رو دی، اس کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ مشی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی کبھی ارحم سے سنا ہوا تو ایسا کوئی بےہیو نہیں کرے گی، تو مجھے کہتی تھی۔ تو بھول چکی ہے اسے، مطلب تو جھوٹ بولتی تھی؟ نہیں مشی، میں جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ مجھے اسے آج دیکھ کر حیرت ہوئی، کسی کی زندگی برباد کر کے وہ کیسے خوش ہے، اور مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا تھا تو رو رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کے میرب ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ مشی، بھول جا اپنا ماضی، وہ ایک ڈراؤنے خواب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب تجھے کو نہیں پہچان سکتا، اور کل جب ہاسپٹل جانا ہے تو خود پر کنٹرول رکھنا، ٹھیک ہے؟ نہ ہوں ٹھیک ہے۔ اس نے فرمان برداری سے سر ہلایا تو میرب نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ خود بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سزا یہ ملی آنکھوں سے چھین لے نیندیں، اس نے جرم یہ تھا اس کے ساتھ جینے کا خواب دیکھا تھا۔ آج کی رات ان چاروں کی آنکھوں سے نیندیں کوسوں دور تھی۔ ریحان نے جب سے میرب کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا وہ تب سے بہت بے چین تھا، اسے رہ رہ کر اس کی یاد آ رہی تھی۔ 3.5 سال وہ اس کو دیکھنے کے لیے تڑپا تھا، اور جب دیکھا تو بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ ارحم کی وجہ سے صرف اس نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا، اس سے صبح تک کا وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ ارحم اپنے کمرے میں لیٹا گمسم سا چھت کو گھو رہا تھا۔ آج میرب کو دیکھنے کے بعد اسے مشال کی یاد شدت سے آتی۔ پہلے بھی اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ خود ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، سارے شہر میں اس کے نام کا چرچا تھا، لیکن کو نہیں جانتا کہ وہ ایک ادھوری شخصیت ہے جو اپنی ہی لگا ہو آگ میں 3.5 سال سے جل رہا تھا۔ اکثر راتوں کو ڈر کے اٹھ جاتا تھا۔ مشال کا خون سے لت پت چہرہ نظر آتا تھا۔ کبھی مشال اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہی ہوتی تھی، پھر وہ ساری رات سو نہیں پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سلیپنگ پلس کا استعمال کثرت سے کرتا تھا، حالانکہ وہ اس کے نقصان سے اچھی طرح واقف تھا۔ مشال نے میرب سے تو کہا تھا وہ اسے بھول چکی ہے، مگر وہ خود سو نہیں پا کو رات ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ اسے سوچتی نہ ہو۔ میرب خود تو مشال کو تسلی دیتی تھی، مگر اپنے آپ کو اس نے دھوکہ میں رکھا تھا۔ وہ بھی تو ریحان سے محبت کرتی تھی، مگر اپنی بہن کے پیچھے اس نے اپنی محبت قربان کی تھی۔ آج ریحان کو دیکھ کر اسے اپنی دھڑکن گم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ لیٹی ہوئی تھی، مخالف سمت رخ کر کے، شاید دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنا آپ چھپا رہی تھی۔ ساتھ ہونے کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے کے ارے گمان تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ میر اٹھ جا، آج ہاسپٹل جانا ہے، آج فرسٹ ڈے اور تو ابھی تک سو رہی ہے۔ مشال تو ساری رات سو نہیں پاتی، اس لیے جلدی اٹھ گئی تھی، مگر نہ جانے کون سے پہر نیند نے میرے کو اپنی بانوں میں لے کر تھپکی دے کر سلا دیا تھا، اس لیے وہ اٹھ نہ سکی تھی۔ مشال کی آواز پر اس نے وال کلاک کو دیکھا اور واش روم کی طرف بھاگی۔ میر تیرا ڈریس واش روم میں ہی ہے، میں نے وہی پنک فراکس نکالے ہیں جو رات سلیکٹ کی تھی۔ مشال نے اسے بتایا اور خود ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ میرا بھی کچھ دیر بعد فریش ہو کر وہیں آ کرے آرام سے کھاؤ نہ سنا انہیں جلدی جلدی کھاتے دیکھ کر بولی نہیں سنا ہمیں لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ بولے شرم کرو، وہ اب تمہاری فرینڈ نہیں بھابھی ہے۔ حیدر انہیں ڈپٹتے ہوئے بولا 1 سال ہو گیا تھا حیدر کی شادی کو، وہ سنا کو پسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ آؤٹ آف سٹی تھا جب وہ دونوں اس کا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے سنا کی پکس دیکھے وہ دونوں سمجھ گئی تھیں کہ حیدر اسے پسند کرتا ہے۔ انہوں نے افشا بیگم کو یہ بات بتا، انہیں کیا اعتراض ہونا تھا، بس پھر کیا تھا، وہ 2 ماہ کے اندر ان کی بھابھی بن کے ان کے گھر آگ تھی۔ جی نہیں، وہ ابھی بھی ہماری فرینڈ ہی ہے۔ کیوں سنا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی جی بالکل، سنا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھے، حیدر پہلے ہی باہر جا چکا، حیدر ہی انہیں اب بھی چھوڑنے جانا تھا۔ ان دونوں کو ڈرائیونگ آتی تھی مگر گھر والے کرنے نہیں دیتے، خاص طور پر حیدر۔ حیدر انہیں ہاسپٹل کے سامنے اتار خود اپنے آفس چلا گیا۔ وہ دونوں آفس میں آئے جہاں سارے ڈاکٹرز تھے، ریحان اور ارحم بھی ادھر ہی تھے۔ ریحان اور ارحم آبنوسی لکڑی سے بنے ٹیبل کے پیچھے بیٹھے تھے، دونوں کی ہی پرسنالٹی کمال لگ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں ہی بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔
آئیے آئیے ڈاکٹر میرب اینڈ مشال ارحم بولا۔ تمام ڈاکٹر اس کا یہ روپ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہماری نیو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر میرب اور مشال۔ ڈاکٹر میرب ہماری کلاس فیلو رہی ہیں اور یہ ان کی کزن ہے۔ ریحان نے باقی سٹاف سے ان کا ایسے انٹروڈکشن کروایا تو میرب اور مشال نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم، دونوں نے فیمیل ڈاکٹر سے بڑھ کے سلام لیا تھا۔ ڈاکٹر انوشے، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ اور اوکے ڈاکٹر، میں سمجھ گئی، ڈاکٹر انوشے بولے اور انہیں ہاسپٹل کے وزٹ کے لیے لے گئی۔ ساری ڈاکٹرز بھی اپنے اپنے وارڈز میں چلی گئی۔ اب بس ارحم اور ریحان ہی رہ گئے تھے۔ جب ریحان ارحم کو دیکھا تو وہ گم سم سا کسی خیال میں بیٹھا تھا۔ ارے ارحم، کیا ہوا تجھے؟ ریحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ریحان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرب اکیلی کیوں ہے؟ مشال کدھر ہے؟ وہ کہاں گیا اور پتہ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ مشال اس کی کزن نہیں، بہن ہی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، اس کا ہر انداز مشال جیسا ہی ہے۔ اس کے ہنسنے کا انداز، ڈریسنگ سٹائل سے بھی مجھے وہی مشال لگی۔ ارحم الجھتے ہوئے بولا، ہاں یار یہ بات تو واقعی ہی ٹھیک ہے، لیکن میرب بھی تو جھوٹ نہیں بولے گی۔ کہیں مشال کی ڈیتھ؟ ریحان نے کہا، نہیں نہیں ریحان، ایسا نہیں ہو سکتا، جب میں ابھی تک سانس لے رہا ہوں تو اسے بھی زندگی ہونا چاہیے، ورنہ میری سانسیں کیون نہیں بند ہو گئی؟ بولتے ہوئے ارحم کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ نکلے تھے۔ مشال جو ریحان سے بات کرنے آتی، وہ ساری بات سن چکی تھی، مگر اسے میرب سے کیا گیا وعدہ نبھانا تھا۔ اپنی پہچان چھپانے کا وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ حیدر پلیز ثنا کو جاب کرنے دو، نہ ورنہ اس کا ڈاکٹر بننا کس کام کا؟ میرب اور مشال 2 گھنٹوں سے حیدر کا سر کھا رہی تھی۔ ہوا بابا جان چھوڑو میری، لے جانا اسے بھی، حیدر ان کی منتوں سے تنگ آ کر بولا تھا۔ یا ہو وہ دونوں اس کے کندھے پر جھول گئی۔ ارے مجھے تو چھوڑو، مارو گی کیا؟ حیدر نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ بن ڈاکٹر گئی ہیں اور عقل ٹخنوں میں ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، آپ کی ہی بہنیں ہیں۔ وہ کھلکھلا کے ہنستی ہوئی بولے، شرم کرو ڈاکٹرز، میرے معصوم شوہر کی اتنی انسلٹ۔ ثنا جو ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہی تھی، آگے آتے ہوئے بولی، ارے یہ اتنی طرفداری، ہم تو گئے کام سے۔ وہ دونوں خفگی سے بولے، جی نہیں، تم دونوں بہت عزیز ہو ہمیں گڑیو، وہ جب موڈ میں ہوتا تو ایسے ہی بلاتا تھا، انہیں اپنی بیوی سے بڑھ کر وہ تو آپ کی محبت ہے۔ وہ دونوں شرارت سے بولے، وہ اپنی جگہ پیاری ہے اور تم لوگ اپنی جگہ، اور تم لوگوں پر تو میں اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہوں۔ ثنا جانتی تھی کہ حیدر واقعی ہی ایسا ہی ہے، اس لیے جب وہ اسے میرب مشال کے پاس اٹھاتے دیکھتی تو دل سے خوش ہوتی تھی، اسے جیلسی ذرا نہیں ہوتی تھی۔ سن لو پیاری ثنا جی، دونوں نے پیاری پر زور دیا اور ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ ان کے اس طرح بولنے پر وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ دونوں نے ثنا کو بھی 1 سال کے اندر اپنے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ تینوں ایک جیسے ڈریس پہنتی تھیں، ہر چیز ان کی ایک جیسی ہوتی تھی۔ کراچی جانے کے بعد ان کا صرف ثنا سے ہی رابطہ تھا۔ صبح تینوں ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آئے تو لابنج میں کھڑی افشا بیگم نے بے ساختہ ماشاءاللہ پڑھا۔ تینوں نے ایک جیسا ڈریس پہن رکھا تھا، لائٹ یلو اور بلیک کلرز کی سمپل، پاؤں کو چھوٹی فراکس پہن رکھی تھیں جن کے بارڈرز پر بلیک پٹی لگی تھی، تنگ پائنچوں والی شلوار اور بلیک ہی دوپٹہ تھا جو تینوں حجاب کی طرز پر لیا ہوا تھا، اوپر اوورال پہن رکھے تھے۔ اللہ نظر بد سے بچائے تم تینوں کو، فراز احمد نے بھی انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے ان تینوں کو ہاسپٹل ڈراپ کیا اور خود آفس چلا گیا۔ وہ سیدھی آفس چلے گئی۔ آج آفس میں صرف ارحم اور ریحان تھے۔ ڈاکٹر ارحم، میں نے کل آپ کو اپنی بھابھی کے بارے بتایا تھا اور آپ نے ساتھ لانے کا کہا تھا، یہ میری سویٹ سی بھابھی ہیں۔ ڈاکٹر ثنا مشال ارحم سے بولی، ارے ڈاکٹر ثنا، آپ نے تو ہمارے ساتھ ہی کورس کمپلیٹ کیا تھا، پھر آپ کہاں غائب ہو گئی؟ ڈاکٹر ریحان نے کہا، میں کراچی چلی گئی تھی، شادی ہو گئی میری میرب کے بھائی سے ہوا۔ اچھا اچھا، وہ دونوں ایک ساتھ بولے، مگر ارحم کے دل میں ایک انیسی چھپ گئی تو ثنا جانتی تھی میرب لوگ کیا ہیں، مگر ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے وارڈ میں چلی گئی۔ 11 بجے تقریباً ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ ارحم نے مشال کو بلایا تھا۔ نرس سے کہہ کر، ڈاکٹر مشال، ایک ایمرجنسی کیس ہے، لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا فیس بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، آپ میرے ساتھ آپریشن روم میں چلیں۔ کیا چہرے پر شیشے لگے ہیں؟ میرب جو وہیں تھی اس نے بے اختیار ہو کر پوچھا تھا، مگر آپ کیوں اتنی حیران ہو ہیں؟ ریحان نے پوچھا، ایکچوئلی مجھے اپنی سسٹر یاد آ گئی تھی، اس کو بھی ایکسیڈنٹ میں چہرے پر سارے کانچ لگے تھے، بس مجھے وہ یاد آ گئی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں نمی دوڑ گئی تھی۔ تو کیا ہوا تھا؟ ارحم کے لہجے میں بے چینی تھی، مگر وہ ہم سے چھن گئی۔ میرب نے آنکھیں صاف کی، ارحم کے سر پر تو پہاڑ گرا تھا،
ریحان نے ارحم کا زرد ہوتا چہرہ دیکھا تو بولا، ارحم تم گھر جاؤ، ہم سنبھال لیں گے، مگر کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، میں آپریشن کے بعد گھر واپس آؤں گا۔ ارحم شکستہ قدموں سے وہاں سے چلا گیا اور وہ دونوں ریحان کے ساتھ آپریشن تھیٹر چلی گئیں۔ ارحم وہاں سے سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ زونائشہ آہو تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اس سے مل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے 2 روم تھے، ایک میں تو وہ رہتا تھا اور دوسرا لاکڑ ہوتا۔ اس نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اسے کھولنے سے اس نے وہ روم کھولا اور اندر چلا گیا۔ کمرے کا منظر عجیب و غریب تھا، ہر طرف پکس ہی پکس تھی، مشال کی اس کے ہر سٹائل کی جن میں وہ اسے دیکھ چکا تھا، اور کچھ البم پڑے تھے، البم میں بھی ہر جگہ وہی تھی۔ وہ البم کو کھولتا اسے دیکھ کر رو پڑا، مشال میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤ گی۔ میری ایک غلط فہمی نے تمہیں موت کے منہ میں دے دیا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ ابھی تک تو میں ایک آس پا جی رہا تھا کہ تم زندگی ہو، مگر آج وہ آس بھی ٹوٹ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ دل آج بند ہو جائے گا۔ کیا کروں میں؟ اسے دل میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھا، سمجھ سکتا تھا اسے کیا ہو رہا، اسے پتا تھا اس کا دل جواب دے رہا ہے۔ ریحان آپریشن تھیٹر میں سے باہر نکلا، آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ آپریٹ کے دوران مشال کی تیزی پا حیران رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ارحم اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا ہوگا، اسے بس اس کے پاس جانے کی فکر تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں سے نکلتے ہی اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کا گھر ہاسپٹل کے پاس ہی تھا۔ اس نے جا کر اسے اس کے روم میں دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے دوسرا روم دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس میں چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارحم سے سینے کی درد ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ دل پا ہاتھ رکھتا نیچے گر رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کی حالت پا بے حد گھبرا گیا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے میرب کے نمبر پا کال کی، ڈاکٹر میرب جلدی سے اپنے ساتھی ڈاکٹرز کو لے کر ڈاکٹر ارحم کے گھر آ جائے، ڈاکٹرز کو پتا ہے گھر کا، آپ انہیں انفارم کریں اور 5 منٹ میں یہاں ہوں۔ اوکے ڈاکٹر، ریحان میرب نے کہا اور دوسرے ڈاکٹرز کی طرف بھاگی تاکہ انہیں بتا کر ارحم کے گھر لے جایا جا سکے۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان کو پریشانی میں بھی اسی کا خیال آتا ہے جو دل کے بہت پاس ہو، اور یہی ریحان نے ابھی کیا تھا۔ حالانکہ اسے ڈاکٹر انوشے کو کال کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے میرب کو کی تھی۔ بہت عجیب ہوتے ہیں یہ دل کے رشتے، ساتھ نہ بھی ہوں پھر بھی خیال انہیں کا رہتا ہے۔ میرب نے جا کر ڈاکٹر انوشے اور ڈاکٹر فرحان کو ریحان کا پیغام دیا تو وہ اور اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر ارحم کے گھر کی طرف چلے گئے۔ مشال بھی ساتھ ہی گئی تھی۔ میرب کو ریحان ایک کمرے کے پاس کھڑا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، کیا بات ہے ڈاکٹر، ریحان کدھر ہے؟ میرب نے اس سے پوچھا۔ اس کے پیچھے ایک دوسرے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ آئیے آپ لوگ میرے ساتھ۔ وہ انہیں لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جو ڈاکٹر بھی اندر جاتا ہے وہ حیرت کے شدید جھٹکے کی زد میں چلا جاتا۔ کمرے میں چاروں طرف لگی تصویریں ان سب کے لیے ایک ماما تھی۔ سب سے لاسٹ میں مشال اندر داخل ہوئی اور ساکت رہ گئی۔ اندر اس کی ساری تصویریں لگے تھیں۔ ڈاکٹرز نے فوراً ارحم کو سنبھالا تھا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے، ارحم کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ ریحان انتہائی پریشان تھا کیونکہ 4 گھنٹوں سے اوپر ہو چکے تھے مگر ارحم کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی سی کوشش کر چکے تھے مگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ مشال سین سائڈ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ریحان نے مشال سے کہا کہ وہ اس کے ہارٹ پر پمپ کرے، شاید اس سے ہی کچھ فرق پڑ جائے۔ وہ مرے قدموں سے ارحم تک آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی تماشا لگے۔ مشال نے اس کے ہارٹ پر پمپ کرنا شروع کیا۔ کچھ دن بعد وہ پیچھے ہوئی تو سارے حیران کھڑے رہ گئے کیونکہ ارحم کو ہوش آنے لگ گیا تھا۔ ارے واہ ڈاکٹر مشال، آپ نے کیا کیا کہ ارحم کو ہوش آ گیا؟ ریحان ایکسائٹڈ ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ ارے ڈاکٹر، جو کام دل سے کیا جائے اسے کامیاب تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فرحان بولے، تو کیا ہم سب دل سے نہیں کر رہے تھے؟ ڈاکٹر شائب نے کہا تو سب ہنس دیے۔ ارحم کو جب ہوش آیا تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کے منہ سے پہلا نام مشال کا نکلا تھا۔ مشال میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، کیوں چھوڑ گئی ہو؟ اس کی بات سارا سٹاف ششدر رہ گیا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ دیا اور بولا، ارحم ہوش کر تو ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی بات پا ارحم نے تیزی سے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا تو سارا سٹاف اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہو کر آنکھیں بند کر گیا۔ ہفتہ بعد ارحم دوبارہ ہاسپٹل آیا تھا۔ ریحان نے اسے مکمل طور پر ریسٹ کا کہا تھا۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ آفس میں سارا سٹاف موجود تھا۔ ڈاکٹر ارحم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ڈاکٹر فرحان نے ارحم سے کہا۔ نہیں کرتا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ ارحم ڈاکٹر فرحان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے پرسنل سوال کرنا ہے، مائنڈ نہیں کرے گا؟
ڈاکٹر فرحان نے دوبارہ کہا چلو کرو کرو نہیں کرتا مائنڈ۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا یہ مشال کون ہے؟ ڈاکٹر فرحان نے پوچھا۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک دم درد کی لہر اٹھی تھی جو ڈاکٹر فرحان سے پوشیدہ نہ رہی۔ وہ بے ساختہ بولے کو بات نہیں ڈاکٹر ارحم، اگر آپ کو اس فکر سے کوئی پرابلم ہے تو رہنے نہیں، ایسی کو بات نہیں ہے، ارحم نے کہا۔ سارے ان کی گفتگو سن رہے تھے، مشال اور میرب بھی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مشال بالکل ساکت تھی، نہ جانے ارحم کیا جواب دے گا۔ مشال میری کلاس فیلو تھی، ارحم نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور کیا ڈاکٹر ارحم؟ ڈاکٹر شائب نے کہا۔ اور محبت، مگر میری ایک غلط فہمی نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وقت یہ ریحان بھی گیا تھا ان کے پاس، مگر جب واپس آیا تو اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملیں۔ یہ ڈاکٹر میرب اس کی سسٹر ہیں؟ سچ میں؟ ڈاکٹر انوشے میرب سے بولیں آپ کی سسٹر کہاں ہیں؟ ڈاکٹر انوشے نے اس سے پوچھا۔ ڈیتھ ہو چکی ہے، میرب سپاٹ لہجے میں بولی تو مشال کے اندر تک اذیت اتر گئی۔ اپنے منہ پر خود کو مردہ کہلوانا، اس کی تکلیف کیا ہوتی اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا۔ اس کے سر میں اچانک بہت شدت سے درد اٹھا تھا جو اسے دوہرا کر گیا۔ ارے آپ کو کیا ہوا ڈاکٹر؟ مشال ارحم کی نظر اس پر پڑی تو ضبط سے اسے ہونٹ بھینچے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ڈاکٹر، بس سر میں درد ہے۔ مشال نے کہا ہوا تو آپ گھر چلی جائیں۔ ریحان نے کہا نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو ہچکیوں سے رو پڑی میرب جو اس کے پاس ابھی لیٹی ہی تھی۔ اس کی ہچکیاں سن کر اٹھ بیٹھی اور بولی کیا ہوا مشی، کیوں رو رہی ہے؟ میر ارحم مجھ سے ابھی بھی محبت کرتا ہے، اسے ہارٹ اٹیک بھی میری موت کا سن کے ہی آیا ہے۔ ہم غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ ویسے ہی روتے ہوئے بولی کو غلط نہیں کر رہے ہم اس کے ساتھ، اس کی سزا اس سے بے کم ہے جو اس نے تجھے دی۔ میرب نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، مگر وہ خود دل میں ارحم کی حالت پر افسوس میں تھی۔ وہ اسے سچ بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن وہ مشال کو اپنے اس ارادے کی کاف بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ ان کو ہاسپٹل میں جاب کرتے سال ہو گیا تھا۔ آج ان کے ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹرز نے وزٹ کے لیے آنا تھا۔ ڈاکٹرز الف گئے تھے، سب ڈاکٹرز اپنے اپنے وارڈز میں تھے۔ ارحم اور ریحان ڈاکٹرز کے ساتھ ہاسپٹل کے کانیڈور میں کھڑے تھے۔ جب مشال، میرب اور ثنا سامنے سے آئے اور انہیں وہاں کھڑا دیکھ کر تک گئی، ڈاکٹر تیمور کو سامنے کھڑا دیکھ کر ان تینوں کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ ان کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ مشال بیٹا آپ ڈاکٹر تیمور انہیں پہچان گئے تھے؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولے آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ ارحم ان کے اس طرح بولنے پر حیرت سے بولا۔ وہ تینوں ساکت سی کھڑی تھی، وہ جان گئی آج ان کا سچ سامنے آ جائے گا۔ وہ وہاں سے اب واپس مڑ بھی نہیں سکتی تھی، اس گڑیا کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی تھی، تب سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سی ٹریجڈی؟ ارحم نے پوچھا، اس کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ بھی آ جاؤ ڈاکٹر تیمور نے کہا، اور آفس میں آ گئے۔ وہ لوگ بھی مردہ قدموں سے ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ آفس میں باقی ڈاکٹرز ان سے پہلے کے موجود تھے۔ ان تینوں کی حالت سب کو دیکھ کر ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، یہ دونوں سسٹرز ہیں۔ کسی کی غلط فہمی نے اس کانچ کی گڑیا جیسی نازک لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ سڑک کراس کر رہی تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تھا، اور گاڑی کے شیشے اس کے چہرے پر لگے تھے، اور انہوں نے بہت بری طرح اس کے چہرے کو ہرٹ کیا تھا۔ یہ لوگ اس کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے اور وہیں میرے ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوتا رہا تھا، اور میں نے ہی اس کے چہرے کی سرجری کی تھی اور اسے ایک نیا چہرہ دیا تھا۔ میں آج بھی اسے بھول نہیں پایا ہوں، یہ میرے لیے بالکل میری بیٹیوں جیسی ہے۔ سارے آفس میں اس وقت موت کا سا سناٹا تھا، کسی کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ہر کوئی ششدر تھا۔ ارحم کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مشال واقعی ہی زندہ ہے، اور وہ تینوں سر جیم دو چشمی ہے کاف الف لت چھیدی تین بیٹھی تھی، ان میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ تینوں ہی وہاں سے اٹھ کر گراؤنڈ میں آ گئی۔ ڈاکٹر تیمور نے اور باقی سب نے خاموشی سے اٹھ کر انہیں جاتے دیکھا۔ بے تکلیف صحیح ہے، اس بچی نے ڈاکٹر تیمور نے انہیں جاتا دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر تیمور گئے تو ریحان تقریبا دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا۔ میرب کیا یہ واقعی سچ ہے جو کچھ چمہائی ابھی ڈاکٹر تیمور نے کہا ہے؟ ہاں جی، یہ بالکل حقیقت اور سچ ہے، ثنا نے جواب دیا۔ مگر انہوں نے اپنی پہچان کیوں چھپائی؟ وہ مجسمہ حیرت بنا کھڑا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں دوبارہ کو تکلیف سینی پڑے، اور ویسے بھی اس میں غلط ہی کیا؟ میری اس بہن کو آپ دونوں تو مل کر ہی چکے ہیں، میرب تلخی سے کہتی۔ مشال کو لے کر وہاں سے چلی گئی، ثنا بھی ان کے پیچھے چلی گئی، اور وہ وہیں کھڑا اپنی غلطی ڈھونڈتا رہ گیا۔ دوسرے دن مشال کو بخار تھا، مگر وہ پھر بھی ہاسپٹل آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحم اس کے بارے کسی خوش فہمی میں مبتلا، وہ ICU سے نکل رہی تھی۔
جب اس نے اپنے پیچھے آواز سنی ڈاکٹر مشال رکے میری بات سنے، اس نے پلٹ کر دیکھا تو ریحان تیز قدموں سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ چپ کھڑی اسے دیکھے گئی۔ ڈاکٹر مشال میرے ساتھ آئے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، ریحان اس کے پاس آتے ہوئے بولا اور آگے بڑھتا گیا۔ مشال بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے چلتی گئی۔ اس نے میرے کو دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی، وہ اپنے ہی دھیان میں بس اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ٹھٹکی اس وقت جب ارحم کے گھر کے باہر رکا، یہ مشال ارحم یہاں نہیں ہے، ریحان نے کہا اور اندر بڑھ گیا۔ مشال ایک بار پھر اس میں پیچھے چلتی گئی۔ جب ریحان نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو مشال اس روم کو پہچان گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے وہاں کیوں لایا ہے۔ بیٹھے آپ، اس بڑی یہ چیر کی طرف اشارہ کیا تھا؟ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور ریحان ایک سائڈ پر بنی سیف سے کچھ نکالنے لگا۔ جب وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ البمز تھے۔ مشال، آپ میری بات سنے بغیر یہاں سے مت جائے گا، وہ بولتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ یہ تصویریں دیکھ رہی ہیں نہ؟ اس نے روم کی والز کی طرف اشارہ کیا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناؤں گا جو دل کا بہت سچا اور کھرا ہے۔ آپ جان ہی گئی ہوں گی میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بات پا مشال نے کو جواب نہ دیا، بس خاموش بیٹھی رہی تو ریحان نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ سے اپنی بات شروع کی۔ ارحم اور میری فرینڈ شپ آتی ایچ کلاس میں ہوتی، تب سے ہم ساتھ ہیں۔ ہم نے اپنی باقی ساری اسٹڈی ایک ساتھ کمپلیٹ کی۔ میں اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہوں۔ اس کی مدر کی ڈیتھ بہت پہلے ہو گئی تھی، اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ اگر اب کسی سے محبت کرے گا تو وہ اس سے چھن جائے گی، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایک خول میں بند کرتا گیا۔ اس وجہ سے اسے لڑکیوں سے عجیب سی بیزاری تھی۔ ایک بہن تھی اس کی، زونائشہ، جو اس کے پاس رہتی تھی۔ ارحم کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ میڈیکل میں اسے ایک اور لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ اس کے بغیر جی بڑی یہ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس کا ذکر میرے سامنے کرتا ایک ہی بات کہتا، ریحان وہ میری کانچ کی گڑیا ہے، میں اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، مگر تقدیر کے آگے کس کا زور چلتا ہے۔ وہ انجانے میں ہی اسے توڑ بیٹھا۔ مشال، آپ جانتی ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ اس نے بات کے درمیان پھر اسے مخاطب کیا۔ گر وہ اب کی بار بھی کچھ نہ بولی، وہ خود ہی بولنے لگا، وہ آپ تھی مشال جس سے اسے محبت ہو۔ وہ اس وقت بہت خوش رہتا تھا مگر اس کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ہاشم نامی ہاشم کو آپ نے تھپڑ مارا تھا اور اس چیز کا اس نے بدلہ لیا۔ اس نے آپ کی غلط تصویریں اسے سینڈ کر دے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اسے تحقیق کرنی چاہیے، مجھ سے پوچھنا چاہے تھا، مگر اس نے تو ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ اس کی بات پر ریحان چپ کا چپ رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا، یہی تو اس کی غلطی تھی جس پر وہ آج تک پچھتا رہا ہے۔ جب تک اسے حقیقت کا ادراک ہوا، آپ لوگ کراچی جا چکے تھے، آپ لوگوں نے اپنے نمبرز تک آف کر لیے ہیں۔ دونوں نے بہت ڈھونڈا آپ لوگوں کو مگر آپ لوگ نہ ملے۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی، اسے بہت مشکل سے میں نے سنبھالا۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، وہ سلیپنگ پلس کا یوز کرتا ہے۔ ابھی تک اس نے یہ کمرہ بنا لیا آپ کے نام پر، ہر جگہ آپ کی تصویر، ابھی تو یہ البم بھی ہیں۔ مشال نے اس کے ہاتھ سے البم کے کر کھولا تو ششدر رہ گئے۔ ساری اس کی تصویریں تھیں اور ان سب پر 2 لائنز لکھی تھی، آئی لو مسل پلیز کم بیک ٹو مائی لائف۔ جب اس نے آپ کو فرسٹ ڈے دیکھا تھا تو ارحم نے مجھ سے کہا تھا، ریحان مجھے یہ مشال لگتی ہے، میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے انجانی سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کئی دفعہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر پھر اسی خیال سے رکھ گیا کہ وہ ہاسپٹل میں اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ آپ نے اس کے ہارٹ اٹیک والے دن فیل کیا تھا کہ اسے ہوش نہیں آ رہی تھا، مگر آپ کے پمپ کرنے کے بعد اسے کچھ ہی دیر بعد ہوش آ گئی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد بھی اس کے منہ سے یہی جملہ نکلے تھے، مشال میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے کیوں چھوڑ گئی ہو۔ وہ خود اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے مگر مجھے تو انہوں نے بنا دیا۔ میری ذات پر سب کے سامنے سوالیہ نشان ہے۔ میرے والدین مجھ سے آج بھی پوچھتے ہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، میں ان کو کیا جواب دوں؟ مشال ایک دم غصے سے بولی تھی اور وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مشال گھر آئی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں مسلسل ریحان کی باتیں گونج رہی تھی، وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرب جب ہاسپٹل سے واپس آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں گئی، اسے ریحان نے ساری باتیں بتا دے دی تھیں اور اس کا رد عمل بھی بتا دیا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے کمبل اتارا اور اسے اٹھانے کے لیے اس کا بازو ہلایا۔ مشال کو چھوتے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ اس نے اس کا بخار چیک کیا، کافی تیز سے بخار تھا۔ میر نے اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کی، کچھ دیر میں اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا مگر ابھی تک وہ غنودگی میں تھی۔ یارب نے فون کر کے افشاں بیگم، حیدرسور، فراز احمد کو بھی مشال کی طبیعت کے بارے بتا دیا تھا۔ وہ ثنا کو لے انہیں کے ہاسپٹل میں تھے، ثنا کا ڈیلیوری کیس تھا۔ حیدر اور افشاں بیگم کو ثنا کے پاس چھوڑ کر فرار احمد گھر آ گئے تھے۔ تب مشال کافی سنبھل چکی تھی۔
جب فراز احمد ان کے کمرے میں آگ تو مشال بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی، وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، میرا بھی ادھر ہی تھی۔ ارے بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں ایک دم اتنی طبیعت خراب ہو گئی؟ وہ بولے کچھ نہیں ابھی جان، بس ہاسپٹل میں سر درد ہو رہا تھا، میں گھر آگ تھی، پھر پتہ نہیں کیسے ٹمپریچر ہو گیا۔ وہ بولی کو بات نہیں بیٹا، جلدی ہی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، بھابھی کے لیے دعا کرو اللہ اسے بھی بیٹی ہی دے، پتہ ہے مجھے بیٹیاں بہت پیاری ہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے مگر میں نے جس کو بھی دادی بیٹی ہی کی دی۔ بیٹیاں تو نازک آبگینوں کی طرح ہوتی ہیں، کانچ سے بنی گڑیاں ہوتی ہیں جنہیں بہت حفاظت سے رکھنا پڑتا ہے، گی تو رحمت ہے، مجھے بیٹیاں بہت عزیز ہیں۔ وہ دونوں کو پیار کرتے ہوئے بولے ابھی جان انشاءاللہ بھابھی کے ہاں بھی بیٹی ہی ہوگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھیں۔ ان دونوں کے اس طرح کہنے پر فراز احمد نے آمین کہا اور دونوں کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے دوبارہ ہاسپٹل چلے گئے۔ اسی ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے مشال کا فی الحال وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہے، باتیں کرتے ہوئے ہی مشال سو گئی تو میرب نے اس کی ایک پگ کھینچ کر ارہم کو سینڈ کر دی۔ اس کے پاس کچھ دیر پہلے ارہم کا میسج آیا تھا تو اس نے سینڈ کی تھی۔ ثنا کو اللہ نے بیٹی کی ہی رحمت سے نوازا تھا، فراز احمد کی دل سے مانگی گدا قبول ہوئی تھی، اللہ نے ایک پری ہی بھیج دی تھی۔ حیدر انتہائی خوش تھا، اس نے سب کو مٹھا کھلائی تھی۔ مبارک ہو ڈاکٹر ثنا، اللہ نے آپ کو بہت ہی پیاری بیٹی دی ہے۔ ارہم اندر آتے ہوئے بولا واہ بیٹی ہے کہ پری پھول جیسی لگ رہی۔ یہ تو ریحان نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو ڈاکٹر ثنا؟ ریحان ہی نے کہا جی۔ ثنا بولی یہ تو بالکل ڈاکٹر مشال پا ہے، اس کی آنکھیں دیکھیں کتنی سحر انگیز ہیں، نہ جیسے ڈاکٹر مشال کی ہیں۔ مشال جو ثنا کے پاس ہی کھڑی تھی، ریحان کی بات پا جھینک گئی۔ ریحان کی بات پا ارہم نے بے ساختہ بچی کی طرف دیکھا تھا، وہ واقعی ہی حیران ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ بالکل مشال کی کاپی تھی۔ وہ جتنی دیر وہاں کھڑا رہا مشال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلڈرن وارڈ میں گئے، اسے ایک بچے کو دیکھنا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر باہر نکلی تو ٹھٹک کر رکھ گئے، سامنے سے ارہم آ رہا تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگی تو اس نے ارہم کی آواز سنی ڈاکٹر مشال پلیز رکھے۔ اس کی آواز سن کے وہ وہیں ساکت ہو گئے، صدیوں بعد جو اس نے آواز دی قدموں کی کیا مجال تھی، دھڑکنیں بھی رک گئی۔ پلیز مشال میری بات کا جواب لازمی دیجیے گا جو میں آپ سے پوچھوں گا، ایک ریکویسٹ ہے۔ ارہم اس کے پاس آتے ہوئے بولا جی کون سی بات؟ وہ باعتماد آواز میں اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ یہ نہیں، وہ ایک آس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سن رہ گیا اس کے سوال پا، پلیز مشال مجھے بتاؤ نا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز مجھے میری غلطی پا معاف کر دو مشال، میں نے بہت اذیت سہی ہے، اپنی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہے تھا، میں نے محبت تو کر لی تھی مگر اعتبار نہ کیا، میں کتنا پاگل تھا، اپنے ہاتھوں اپنی محبت گنوا دی، پلیز مشال مجھے بتاؤ نا تم کیوں چپ کھڑی ہو؟ بولتے ہوئے ارہم کی آواز بھر آ گئی تھی، میرے پاس آپ کی کسی بات کا جواب نہیں، آپ میرا ماضی تھے اور میں اپنا ماضی بھلا چکی ہوں۔ مشال سرد لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے دل کی کیا کیفیت تھی وہی جانتی تھی۔ میرب جو اسے بلانے آتی ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس نے مشال کو جاتے دیکھا تو ارہم کے پاس آئی جو کوریڈور میں بنی چیر پا شکست خوردہ سا بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میرب نے تعصب سے اسے دیکھا اور بولی ڈاکٹر ارہم کیا ہوا آپ کو؟ ارہم نے چونک کے سر اٹھایا اور سامنے میرب کو دیکھ کر بے اختیار کھڑا ہو گیا، کچھ نہیں بس وہمیہ ہی بیٹھا تھا۔ آنے نامحسوس انداز میں اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا مگر آپ کی آنکھیں؟ وہ فقرہ ادھورا چھوڑ گن ہی اصل میں میرے سر میں درد ہے۔ وہ بولا اس درد کی وجہ؟ اس نے پوچھا کچھ نہیں بس اچانک ہی ہونے لگ گیا ہے۔ وہ نظریں چراتا ہوا بولا ڈاکٹر ارہم مشال بہت معصوم ہے، وہ بہت تکلیف دہ حالات سے گزری ہے، وہ اب کسی پر اعتبار نہیں کرتی ہے، پہلے وہ مجھے ہر بات بتاتی تھی مگر اب بتانی چھوڑ گئے ہے، وہ راتوں کو سوتی نہیں ہے، اگر میں اس سے بولوں تو کہتی ہے میں تو سوتی ہوں، وہ کبھی کبھی ساری رات رو کر گزار دیتی ہے، اگر میں پوچھوں تو کہتی ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ارہم اسے ساکت کھڑا سن رہا تھا۔ پلیز میرب اسے سمجھاؤ وہ میرے ساتھ ایسا مت کرے، نہ خود کو تکلیف دے سو نہ مجھے، اگر اس نے اذیت سہی ہے تو میں نے بھی دن رات کانٹوں پر بسر کے اپنی غلطی کی سزا کاٹی ہے۔ وہ بے اختیار بولتا چلا گیا، یہ سوچے بغیر کے سامنے ریحان ہی میرب کھڑی ہے۔ میرب بے ساختہ مسکرا دی تھی، آپ بالکل فکر نہ کریں دیکھے گا ایک دن وہ پہلے جیسی ہو جائے گی، اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو مجھے پتا ہے رہ وہ بھی نہیں سکتی تھے کیوں میرب، اب امید کا سہارا آپ ہی ہیں۔ وہ دل گرفتگی سے مسکراتے ہوئے بولا اور میں امید پر پورا اتروں گی۔ وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ مشال ناول پڑھ رہی تھی مگر اس کی سوچیں ارہم کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔
میرب کتنی دیر سے اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے ناول کے لیا تو مشال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس وقت ثنا بھی بیٹی کو لے کر ان کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کا حانیہ رکھا تھا۔ مشال دونوں کو دیکھ کر حیران ہو، وہ سمجھ گئی تھی آج وہ پھنس چکی ہے۔ مجھے ارحم کے بارے کو بات نہیں کرنی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ ان سے مگر ہم نے تو کرنی ہے، ثنا بولی۔ پلیز مشی، میری بات کے درمیان بولنا مت۔ میرب نے کیا تو وہ اب کی بار کچھ نہ بولی تھی۔ دیکھو منشی، ارحم بہت اچھا ہے، بےحد پیار کرتا ہے تم سے، تمہارے پا مرتا ہے، نہیں رہ سکتا وہ تمہارے بغیر، مرتا ہے وہ تم پر۔ وہ جب بھی تمہارے بارے بات کرتا ہے اس کے لہجے میں عجیب سی تڑپ ہوتی ہے۔ تمہیں واپس پانے کی میں نے کئی دفعہ اسے ریحان سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تمہارا ذکر کرتے مجھے بہت تکلیف ہوتی، اب ان کی حالت پا تم بھی اس پر رحم کرو۔ ثنا اسے سمجھاتے ہوئے بولتی چلی گئی، مگر میں کیسے بھول جاؤں جب اس نے مجھ پر بغیر میری غلطی کے الزام لگایا تھا۔ اس نے تو مجھے صفائی تک کا کوئی موقع نہیں دیا تھا، میرے سے پوچھتا تو صحیح۔ شال تڑپ کر بولی تھی۔ دیکھ مشی، اگر تم نے اذیت سہی ہے تو اس نے بھی کم نہیں سہی، وہ بھی تو حقیقت جاننے کے بعد وہ بھی تو ٹوٹ گیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا وہ تمہیں کانچ کی گڑیا کہا کرتا تھا، اس سے ایک بار وہ ٹوٹ گئی تھی، اب وہ اسے دوبارہ جوڑنا چاہتا ہے تو تم اس کی بات مان جاؤ نا۔ اب کی بار میرب بولی تھی، میں نہیں بھول سکتی اس کی باتوں، دل ان کی ہر بات پر لبیک کے رہا تھا اور زبان انکاری تھی اس کی۔ ابھی تک کیا تم اس کو بھول چکی ہو؟ ثنا نے پوچھا۔ ہوں، بھول چکی ہوں، وہ بولی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ جھوٹ مشی، میں تیری بہن ہوں، تیری رگ رگ سے واقف ہوں، تو مجھ سے اب تک جھوٹ بولتی رہی ہے کہ تو بھلا چکی ہے، اسے میں کیا نہیں جانتی ہوں کہ تو روتی رہتی ہے رات بھر، وہ تو مجھے سوتے ہوئے بھی نہیں بھولتا، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم بھول چکی ہو؟ میرب بولی، ہاں نہیں بھول سکتی، اسے محبت کی ہے، کو ڈرامہ تو نہیں کیا؟ وہ رو دی تھی تو میرب نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ مشی، ارحم کل تجھ سے بات کرے گا، پلیز اس کی بات سن لینا۔ ثنا بولی تو مشال اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی، کچھ نہیں ہوتا، بات ہی تو سننی ہے، میرب نے لیٹتے ہوئے کہا۔ ثنا نے ارحم کو اوکے کا میسج سینڈ کر دیا تھا اور ارحم کا دل کیا وہ خوشی سے رو دے۔ میرب وارڈ سے نکل کر سیکنڈ فلور پا جا رہی تھی جب اچانک ریحان سامنے آ گیا سائڈ سے نکل کر۔ جی ڈاکٹر، ریحان کو کام تھا۔ میرب کے دل میں کیا تھا کو نہیں جانتا تھا، وہ ریحان سے بھی ایسے ہی بات کرتی جیسے ان کے درمیان کبھی کو رشتی نہ رہا ہو۔ مجھے یہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ ریحان کے لہجہ میں بےبسی رچی ہوتی۔ اس کی بات پا میرب کی دھڑکن بڑھی، مگر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ سمجھے نہیں میں؟ آپ اتنی ناسمجھ تو نہیں کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھے ہوں؟ ریحان الفاظ چباتے ہوئے بولا۔ سیریس میں ڈاکٹر، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی بات۔ اس نے اپنا لہجہ سرسری ہی رکھا مگر دھڑکنیں ادھم مچائے ہوئے تھی جنہیں سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ارحم نے تو مشال کے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اسے سزا ملی، میری کیا غلطی تھی جس کی مجھے سزا دی تم نے؟ کیوں اتنی لمبی جدائی میرا مقدر بنا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا نہ، 3.5 سال کہاں نہیں ڈھونڈا تم لوگوں کو؟ ریحان تھکن سے چور لہجے میں بولا۔ میرب اس کی بات سن کے بھونچکا ہی رہ گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریحان ایسا کوئی سوال اس سے سرراہ کرے گا۔ اس کا ذہن ایک دم معاف ہو گیا۔ بتاؤ نا میرب، مجھے ہر وقت مشال مشال کرتی ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ ریحان اسے ساکت دیکھ کر دوبارہ بولا۔ آپ بھی تو اس کے ہی دوست تھے نہ، اگر آپ بھی میرے ساتھ ایسا کرتے تو؟ پہلے تو وہ چپ تھی مگر جب بولی تو اپنے لفظوں سے اس کا وجود زخمی کر گئے، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ میرب بہت برے ہیں تمہارے لفظ، تم مجھے ایسا خیال کرتی ہو؟ واللہ میں نے تم سے محبت کی ہے، کو کھیل نہیں کھیلا تھا۔ اس کی بات سن کے جو اذیت اس کے اندر پھیلی تھی وہی لفظوں میں بھی آ گئی۔ میرب چپ ہی رہی، وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اسے احساس ہو گیا تھا اپنے لفظوں کی کڑواہٹ کا۔ اسے ریحان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بتاؤ میرب، مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ سراپا سوال بنا کھڑا تھا۔ وہ ایک لمحے سے پہلے اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی، اس کے اس دھاندلی والے جواب پر اس کا دل تڑپ گیا تھا۔ جب محبت کی آگ میرے اندر ابھی تک جل رہی ہے تو تمہارے اندر کیسے سرد ہو سکتی ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل واپس کیا تھا۔ میرا بازو چھوڑو ریحان، وہ بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ میرب یار، میں تھک چکا ہوں، اب مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے موت مجھے خاموشی سے اپنے ساتھ لے جیم الف لت چھہ دیتیں گی۔ اس کے لہجے میں بےبسی ہی بے بسی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مرنے کی بات سن کر وہ بے ساختہ بولی تھی۔ اس کے انداز سے صاف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ لاشعوری طور پر بولی ہے۔ اس کی بات پر ریحان بے ساختہ ہنس دیا، وہ جان گیا تھا
وہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اسے اچانک اس طرح ہنستے دیکھ کر یرب حیران ہو آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس کے لہجے بے پناہ حیرت تھی۔ تمہاری بات تم نے ابھی کیا کہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا کیا کہا ہے؟ میں نے وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی کیونکہ اسے حقیقت میں نہیں پتا تھا وہ کیا بولی ہے۔ یہی کہ ریحان تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ریحان نے مزے سے اس کی بات کو اپنے الفاظ میں بتایا تھا۔ اسے وہ خوشی کی آخری حدوں میں تھا۔ اس کی بات سن کے میرب کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں اور منہ بھی کھل گیا۔ وہ ٹکر ٹکر ریحان کو دیکھے گا، ارے میں وہی ہوں، منہ تو بند کر لو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ میرب اس کی بات پا بری طرح جھینک گئی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے ریحان مسکراتا ہوا خوشی سے سرشار آفس میں چلا گیا۔ مشال میرب کو ڈھونڈتی آفس گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اندر ارحم اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ واپس نکلنے لگی تو ارحم نے اسے پکارا، ڈاکٹر مشال۔ اس کی آواز پا وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ ارحم اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس تک آیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مشال آپ نے اس دن بھی میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ آج بھی میرا وہی سوال ہے، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے اپنے جواب سے موت دیں گی، یہ نہ زندگی نو نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بے اختیار بولی۔ ارحم نے اس کی بات اگنور کر دی اور بولا، آپ ہاں یہ نہ میں جواب دے۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ چپ رہی۔ بتائیں بھی اس نے اصرار کیا، مشال میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، کیوں چپ رہ کے اذیت دے رہی ہیں؟ مجھے ایک ہی دفعہ میں مار کیوں نہیں دیتے آپ؟ وہ دل گرفتگی سے بولا، نہیں مار سکتی نہ، کیوں کہ محبت کرتی ہوں، ایک دفعہ کھو دیا تھا، اب نہیں کھو سکتی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چلا، تو پھر میں تمہارے گھر کب آؤں؟ وہ زیر لب مسکراتا ہوا بولا، کیوں میرے گھر کیوں آنا؟ وہ حیرت سے بولی، تمہیں لینے؟ وہ بولا، کیوں؟ اس نے پوچھا، ارے شادی نہیں کرنی کیا؟ وہ مسکرایا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ جھینک گئی اور اسے دروازے سے ہٹاتی باہر نکل گئی۔ ارے بتاتی تو جاؤ، ارحم نے اسے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سارے گھر والے بہت خوش تھے۔ فراز احمد اور افشاں بیگم کے قدم زمین سے نہیں لگ رہے تھے۔ اپنی بیٹیوں کے اتنے اچھے نصیب ملنے پر ارحم اور ریحان دونوں آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ زونائشہ بھی آتی، وہی دونوں کا رشتہ میرب اور مشال کے لیے لاتی۔ ارحم اور ریحان نے بلیک کرتا شلوار پہن رکھا تھا جو انہیں خوب جچ رہا تھا۔ حسنہ نے زبردستی دونوں کو بلیک کلر کی میکسیاں پہنوا تھیں جن کے بارڈر پر وائٹ اینڈ پرپل کٹ دانوں سے نفیس سا کام ہوا تھا۔ دونوں ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت سب ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ مشال اور میرب بھی ادھر ہی تھی۔ شادی کی تاریخ 25 ستمبر فکس ہوتی، وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا اور 25 ستمبر کا دن آ پہنچا۔ ثنا نے افشاں بیگم کے ساتھ مل کر سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ شادی کی تیاریاں، مہمانوں کو سنبھالنا، وہ سب کام دیکھ رہی تھیں اور ان دونوں کو انہوں نے ہر کام سے منع کر دیا تھا۔ گھر سے جدائی پر ان دونوں کی آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں بیٹھی آنسو بہانے لگی ہوتی۔ جب افشاں بیگم اور ثنا کمرے میں داخل ہوئی، ارے پاگل کیوں رہی ہو دونوں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، نہ چلو پارلر کے لیے نکلنا ہے، حیدر انتظار کر رہا ہے۔ افشاں بیگم اپنے آنسو چھپاتی ان دونوں سے ہنس کر بولیں۔ اس کے بعد دونوں کو انہوں نے پارلر بھیج دیا۔ جس لمحے وہ دونوں پارلر سے ہال میں پہنچے، کتنی زبانوں سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ خوبصورت تو پہلے ہی تھی، بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے ان کے نقوش کو بہت خوبصورتی سے سنوارا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جب بارات آ اور ارحم اور ریحان کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا تو زبانوں نے بے ساختہ کہا تھا کہ سورج چاند کی دونوں جوڑیاں لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ کپل تھے۔ وہ لوگ، میرب مشال نے ریڈ بلڈ کلر اور گولڈن شیڈ میں لہنگے پہن رکھے تھے۔ ارحم اور ریحان نے گولڈن کلر کی شیروانیاں پہن رکھی تھی جن کف اور کالر کے آس پاس میہرون کلر میں ڈیزائننگ ہوتی اور اسی کلر میں قلعے تھے۔ دونوں ہی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ دودھ پلا کی رسم ثنا نے کی تھی۔ ہنستے مسکراتے رخصتی کا وقت آ گیا۔ رخصتی کے وقت دونوں سب سے ملتی رو دی تھی جنہیں مشکل سے چپ کروا کر گاڑیوں میں بٹھایا تھا۔ رات دونوں نے ان سے کو لمبے لمبے عہد و پیمان نہیں کہے تھے، مگر اپنی محبت کو اتنی خوبصورتی سے ان کے سامنے رکھا تھا کہ ان کے وجود سرشار ہو گئے۔ وہ دونوں رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ ایک روشن صبح دوسرے دن ان کی زندگیوں میں آتی۔ 2 سال بعد ارحم نے مشال کو اپنی محبت کے رنگوں سے ایسے رنگا تھا کہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کی محبت نے اسے بے حد خوبصورت بنا دیا تھا۔ سب کہتے ہیں زندگی کا ہمسفر اگر محبت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت کرنے والا ملے تو زندگی خوشنما رنگوں سے بھر جاتی تھی، دکھ پریشانیاں ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا ہمسفر نعمت خداوندی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ ریحان نے بھی میرب کو اپنی محبت سے بہت خوبصورت رنگوں میں ڈھالا تھا۔ ارحم نے واقعی ہی اپنی کانچ گڑیا کو اپنی محبت سے جوڑ دیا تھا جسے کبھی وہ غلطی سے توڑ بیٹھا تھا۔
ارحم ریحان بھی اتنی خوبصورت اور خوبصورت ہمسفروں کے ملنے پر شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس وقت لاونج میں سب بیٹھے تھے، مشال اور میرب بھی، ارحم اور ریحان بھی ساتھ ہوتی۔ میرب کے پاس بیٹا تھا جس کا نام اس نے رومان رکھا تھا، اور مشال کے پاس بیٹی تھی جس کا نام صحاب تھا، اور حیدر کے پاس دوبارہ جڑواں بچے تھے جن کے نام رمیز اور نہا تھے۔ تبھی باتوں کے درمیان ریحان بولا، بھرنہا تو میرے بیٹے رومان کی دلہن بنے گی۔ اس کی بات پاس سبھی قہقہ لگا کر ہنس دے تھے۔ ارے تو ابھی سے اتنی بڑی بات سوچے بیٹھا ہے۔ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا، تو اور کیا، دیکھو نہا اور رومان میں سال کا فرق ہے، بالکل صحیح ہوگی۔ ان کی جوڑی صاحب تو اس سے بس 2 ماہ چھوٹی ہے، اور ہنیا ویسے ہی بڑی ہے، تو میں پھر صحیح کہہ رہا ہوں نہ؟ اس کی اس بات پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ واہ، میری بیٹی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور باپ کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ حیدر ریحان کی کمر پر دھپ مارتے ہوئے بولا، تو سب ہنس دیے، صاحب میرے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ حیدر نے کہا، تو ریحان نے اسے گھورا، مجھے تو بڑا کہہ رہا، اب خود کیوں بول رہا ہے ایسے؟ تو حیدر ہنس دیا، ارے مجھے بھی شامل کر لو۔ ارحم نے کہا، تو ایک زبردست قہقہ لاونج میں گونجا تھا۔ ارے ابھی سے ایسے فیصلے مت کرو، بڑے تو ہونے دو بچوں کو، فراز احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دے۔ افشاں بیگم اور فراز احمد نے اپنے خوش باش گھرانے کو دیکھا اور آسودگی سے مسکرا دے۔